جب ان سے کہا جائے مان لو تو وہ ایمان کہتے ہیں لائے، جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے شیاطین سے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے مذاق کر رہے تھے، یعنی کہ مذاق کا اسلام کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر جب ان کے ساتھ ان کا مذاق ہوگا نا ان کے ساتھ، تو پھر یہ بڑے گمراہ ہو جائیں گے، اپنے حال میں پکڑے جائیں گے اور ہو جائے گا۔ اور یہ جو نا طغیان میں غرق ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو آپ بس، کیونکہ آپ مذاق کرنے والے تو ہے نہیں اسلام کے ساتھ، یہ انہیں کا حصہ وہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو دکھایا بھی نہیں نہ دے رہا کو لوگ ایسے ہو جی کے ساتھ اس طرح۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، ہم منافع کو کون دیکھنا ہم نے؟ آپ مومنوں کو دیکھو اور ایمان لیتے ہو، کافروں کو کس عذاب میں رکھا جائے گا اس کی تفسیر کیوں پوچھتے ہو؟ جانے وہ کافر کیا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، مومن کیا ہوتا ہے اور کس انعام میں جائے گا یہ سوچا کرو۔ برا آدمی کیا ہوتا ہے کیوں پوچھتے ہو برا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اچھا آدمی کیا ہوتا ہے یہ کافی ہے، اتنا سوچنے کافی ہے۔ اچھا آدمی کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، یہ بھی الگ چیپٹر ہے۔ شیطان کیا ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا شیطان کا یہ مشاہدہ کا کوئی حصہ ہے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں چھوڑنے سے، کیونکہ یہ زندگی اتنی مختصر ہے اور واقعات اتنے زیادہ ہیں نا، خالی ایمان کی سمجھ آ جائے سمجھو کہ بہت کچھ ہو گیا، آپ کو بہت سمجھ آ گئی۔ یہ تھوڑی زندگی، آپ دیکھو کہ فاصلے کتنے ہیں، افراد کتنے ہیں، شہر کتنے ہیں، آپ لوگ کتنا اچھا سفر گزار رہے ہو، وقت نکال رہے ہو۔ آپ دیکھو کہ عمر گزر گئی، کتنے شہر دیکھے آپ نے، زندگی اتنی طویل ہو گئی۔ مطلب یہ کہ جو آدمی علم حاصل کر لے گا نا اس سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ فلاں فلاں زبان کا آپ کو پتہ ہے تو وہ یہ کہے گا آپ اندازہ لگا لو۔ اور صرف یہ زمانہ نہیں، کتنے زمانے روز گزر جاتے ہیں، تو آپ کیا کیا اس میں آتے چلو گے، کیا کیا دیکھو گے۔ خالی شہروں کے نام نہیں پتہ چل سکتے، لاہور ڈسٹرکٹ یا گاؤں آپ تو نہیں پتہ چل سکتے، لاہور ڈسٹرکٹ چلو شہر لاہور کی گلیاں بتا دو کل کتنی، توبہ توبہ تک سڑکیں نہیں بتا سکتے آپ، چھوٹا سا شہر ہے لاہور، شہر کی سڑکیں کتنی ہیں، مین روڈس۔ چلو آپ درویش لوگ، لاہور کی خانقاہیں کتنی ہیں، ساری گنوانا ذرا تو مشکل ہی ہوگا، بس وقت نکالو کسی ایک واقعہ کے ساتھ وقت نکال لو، یہی بڑی بات ہے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پلت دنیا میں کے علاقوں کی ہاتھ زبان علاق، لیکن جو پرندے چڑیاں وغیرہ یہ کتنے دور ایک ہی زبان ہے۔ نہیں یہ نہیں ہے بات، سمجھ ہی نہیں ہے، سمجھ سکتے نہیں ہے۔ وہ اللہ نے آپ یہ دیکھو سمجھ نہیں ہے، آپ یہ دیکھو کہ آپ کے خطے میں کتنا کام ہے اور اس میں سے آپ کو کتنا راستہ مل رہا ہے، ارد گرد کتنے فاصلے آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ تو دیکھو ہی نا آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہو نا لاہور سے پنڈی تک، چلو وہی دیکھ لو راستہ سیدھا کیسا ہے، جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو راستے میں تو وہ سفر سے زیادہ ہے، سفر سے زیادہ چھوڑا ہوا سفر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فاصلے جو طے کر رہے ہیں اس سے زیادہ فاصلے ہیں جو تم چھوڑے جا رہے ہو، جس انسان سے ملنے جا رہے ہو اس سے زیادہ انسان رہ گئے راستے میں ملنے والے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے بڑا غور طلب ہے، کر سکتا نہیں انسان، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کو عمر بھی مل جائے نا پھر بھی آپ تھوڑی دیر بعد بیزار ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ اور ایک لائبریرین نے لگا دیا جائے یونیورسٹی لائبریری کا، اس سے کہا جائے کہ تم لائبریرین بن جاؤ، یہ کتابیں ساری تم لکھ لو پڑھ لو، 2-4 کتابوں کے بعد تنگ آ جائے گا، چاہتے کیا عذاب میں کتابوں کا عذاب ہے سارے میرے اوپر، تنگ آ جائے گا انسان، جس کام کرنے لگ جاؤ تنگ آ جاؤ گے، فائلوں سے تنگ آ جاؤ، دوستوں کو خط لکھنے لگ جائے گا، کچھ عرصے کے بعد خط سمیت ہی بنڈل غائب ہو جائے گا،
تو انسان جو ہے نا تنگ ہو جاتا ہے. آپ جو ہے تھوڑا سا اچھے سویلائز مہذب ہو جاؤ نا، رشتہ داروں کو بلانا شروع کر دو، تو میرے خیال ہے کہ 2 مہینے کے بعد آپ تنگ آ جاؤ گے. کیا ہے رشتہ دار، یہ رشتہ داری کا کیا عذاب ہے. انسان کو اختیار ہی نہ ملے، تھوڑی دیر کے بعد تنگ آ جاتا ہے. مطلب یہ تو انسان کو محبت کے ساتھ رشتہ ہے خدا کے ساتھ 5 نمازوں تک قائم رہ جائے تو بڑی سلامتی کی بات ہے. اگر اللہ میاں 7 نمازیں فرما دیتے نا تو بڑے بڑے نمازی لوگ جو ہے نا وہ آگے پیچھے غائب ہو جاتے. حالانکہ محبت کا رشتہ ہے، اطاعت کا رشتہ ہے. تو یہ ہے انسان کی کل برداشت. آپ ایمان کی بھی حد تک 5 نمازیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 2-3 دفعہ سے کر لو، ایک صبح کر لو، شام کو کر لو، مغرب کر لو، ایک آدھ رات کر لو. تو یہ ہے انسان بڑی مختصر سی چیز ہے. اور واقعات جو ہے نا بہت دور پڑے ہوئے ہیں، وہ دور بھی انسانوں کے پاس ہے. جب ایک آدمی اطلاع دیتا ہے نا کہ یہ ہے، آپ حیران ہو جاتے ہو کہ دیکھو کیا ہے، اس کو مشاہدہ ہو گیا، اس نے کوئی کرامت دیکھ لی. اب اس کا مشاہدہ جو ہے نا اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے اس نے نہیں دیکھا. تم نے اللہ کیا فضل دیکھا ہے، اس نے دوسرے نے کیا فضل دیکھا ہے، کس پر کیا انوار ہوئے، کس پر کیا تجلیات ہوئی. ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کا رونا دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کے حالات دوسرے سے نہیں ملتے. عجب کیا کیے تھے. اتنی بڑی وسیع کائنات ہے. وہ آسمان کی تصویر ہوگی وسیع، یہ زمین کی کائنات وسیع ہے. تو یہاں پر رہنے والے ایک خیال میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر بھی یہ ہمت ہے کہ کوئی ایک خیال نام لے لو، ایک واقعہ بنا لو. یہ ولی اللہ کا ماننے والے سارے، ورنہ حالات الگ 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 الگ، تنخواہیں یکساں ہوں تب بھی حالات الگ. ایک دفتر میں رہنے والوں کے حالات الگ، ایک تنخواہ میں رہنے والوں کے حالات الگ، ایک مسجد کے نمازیوں کے حالات الگ. رونا الگ الگ سب تھا، ہنسنا بھی الگ الگ، تو گفتگو بھی. آپ کھانا پکا لو تو ٹیسٹ الگ الگ، کوئی گرم کھائے گا، کوئی ٹھنڈا کھائے گا، کوئی نمکین کھائے گا، کوئی میٹھا کھائے گا، کوئی پتہ نہیں کیا. یہ اسی کائنات ہے. اس میں جاننے والی، میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جاننے والی وہ چیز ہے جو تمہارا کام ہے. جس کے ساتھ سروکار نہیں ہے نا، اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. وہ بھی اتنا ہی وسیع ہے جتنا تمہارا ایمان کا. جو تمہارا ضروری علم ہے وہ بھی وسیع ہے، جو غیر ضروری ہے اس سے زیادہ وسیع ہے. کہیں غیر ضروری حصے میں چلے گئے نا تو پھر وہ واپسی بھی نہیں ہونی. اگر میں نے کہا بائی دی وے دیکھ لو یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، وہ جو لوگ ضروری تھے وہ بھی نہ پتہ چل رہا تھا، جو بائی دی وے گئے تو پھر تو گیا راستہ کھو گیا. تو بائی دی ویز بڑے ویز ہیں. تو راستہ سیدھا ایک راستہ ہے، یہ بھی اتنا ہے کہ طے نہیں ہوتا. اس لیے بڑی احتیاط سے کوشش کیا کرو، غور سے کہ کرنا کیا ہے، بڑے سنبھل کے جانا چاہیے. ورنہ ذرا آپ ادھر کہتے چلو دیکھا ادھر سے ادھر ہو جاؤ، شاید واپسی مشکل ہو جائے. بھائی ہمارے لیے تو عجیب وقت ہے. ہاں ہمارے لیے ظلم جہولا کہا گیا ہے اس میں تو. دیکھو پھر وہی بات پھر میں نے کہا کہ ظلم جہولا کی طرف آپ جاؤ گے تو پھر لمبا سفر ہے. اسفل السافلین جو ہے وہ ایک الگ ہے، ماننے والا انسان کو الگ بنایا، سیدھے راہ پہ چلنے والا الگ بنایا. اب آپ ظلم جہولا اسفل السافلین کرو گے تو یہ اس سے زیادہ وسیع ہے. پھر آپ نے دوسرا راستہ غلط اختیار کر لیا. مقصد ہے کہ اتنے یہ واقعات ہیں، ظالم انسان، جاہل انسان، گمراہ انسان، پست انسان، گرا ہوا انسان، اور بے شمار باغی انسان، سب کچھ. اچھا اب دیکھو سمجھے بات، کہ جب یہ کہتے ہو کہ یہ ہے تو ان کا جگہ کرو گے تو سارے لامحدود ہیں. آپ کیا کرو، ایک ہی چلو سیدھے راستے پر، اپنے راستے پر کہ یہ میرا راستہ ہے، بچت کی راہ ہے. اب آپ ان کے عنوانات بھی دیکھو، کافر کیا ہے، منافق کیا ہے، گمراہ انسان کیا ہے، ظالم انسان کیا. سیدھا راستہ جب اختیار کر لیا، اس راستے کے امکانات دیکھتے جاؤ. جو چھوڑے ہوئے راستے ہیں میں نے کہا ان کا ذکر نہ کرو. اب بات ہے آپ چھوڑے ہوئے کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس آدمی کی عادت ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے جس نے علم کے ذریعے کسی کو متاثر کرنا ہو. جس نے سفر کے ذریعے اپنی جان بچانی ہو وہ یہ بات نہیں کرے گا. آپ کی سفر کے ذریعے جان بچانی ہو، جس نے علم کے ذریعے زور لگانا ہو کہ تم رسول صاحب پلیز ہو جاؤ، یہ بیچ کا ہے، یہ علم کا ہے، یہ تبلیغ کا ہے، مبلغ کا ہے. لیکن جس جان بچانی ہو وہ ایک ہی راستے سیدھا جان بچا لو. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں جان بچانے کی. جان بچا دو، سب سے پہلے علم سے جان چھڑاؤ، فضل کی تلاش کرو، لمبے چوڑے علم سے بچ جاؤ. علم جیسے روب کا علم ہے، ابلاغ کا علم ہے، شور پسندی کا علم ہے، اور جان بچانے کا علم ہے
انشاءاللہ معافی کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا راستہ طے کر دو. تو جان بچانے کا راستہ طے کرنے سے بڑی بچت ہو جائے گی. علم کے راستوں سے بچو، یہ کیونکہ وسیع ہے، اسبات کا علم بھی وسیع ہے، نفی کا علم بھی وسیع ہے، اور درمیان میں بھی علم وسیع ہے. تو بچت کا راہ اکثر ایک ہی راہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تک جانا ہے، شارٹیسٹ ڈسٹینس، مختصر ترین فاصلہ دو نقطوں کے درمیان، وہ یہ سیدھی لائن ہو، یہی صراط مستقیم. زندگی اور موت کے درمیان جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم، بندے اور خدا کے درمیان جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے. تو وہ راستہ ہے جو آپ کا، آپ کی زندگی کا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف جاتا ہے، وہ صحیح راستہ ہے، اور اسی راستے کا ذکر کرتے جاؤ، چلتے جاؤ. اس کے علاوہ جو راستے تم چھوڑ رہے ہو وہ بڑے راستے. ممکن ہے ان راستوں پر کوئی اعلان یہ بھی ہو کہ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، گرو نانک بابا کا راستہ، میں بھی اللہ کا راستہ جانتا ہوں. آپ ان راستے کی تبلیغ اور ابلاغ میں نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں ہم بھی بدلے اللہ کا راہ رکھتے ہیں، تم رکھو آپ سے جو رکھتے ہو. ہمارے پاس جب راستہ ہے تو ہم اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، باقی راستوں سے تمہیں کیا غرض؟ اور بھی راستے جاتے ہیں جی اللہ کی طرف، اور بھی واقعات ہوتے ہیں، ہونے دو نا، واقعات ہوتے ہیں، ہونے دو. تو وہ ہندو بھی بدلے میں راستہ رکھتے ہوں گے کہ بھگوان کا رکھنے دو، اور یہودیوں کے پاس بھی ہوگا. اگر ان کے پاس تو پیغمبر آئے ہوں گے تو علیہ السلام کے بدلے پیغمبر ان کے ساتھ ہوگا، پتہ نہیں کون کیا ہو. عیسائیوں کے ساتھ عیسی علیہ السلام تو ہے ہی نام. اب یہ جو بھی کہتے کہیں تو تمہارے پاس ایک اسلام آ گئے، تم اس راستے پہ. سو مسافر کی زندگی بسر کرنا مبلغ کی زندگی سے بچ جانا، تبلیغ سے بچ جاؤ. اچھا کہتے ہیں یہ تم بحث کرتے جاؤ، مجھے نہیں پتہ، میں تو صرف سفر کروں گا، طے کروں گا. تو بحث کی بجائے سفر کرو، جان بچاؤ. یہ واقعہ ہے. تو یہ آپ پوچھا آپ نے کہ اللہ کیسے مذاق کرے گا اسلام سے مذاق کرنے والوں کا، تو یہ میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا یہ سوال ہم نہیں پوچھ سکتے، ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ کس طرح عذاب دیتا ہے، اللہ ایک منافق کے ساتھ کیا سزا رکھتا ہے، اللہ کافر کو کس طرح کی سزا دے گا، دوزخ کے اندر کیا واقعات ہوں گے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا. وہ راستہ ہمیں تعین نہیں کرایا گیا کہ دوزخ میں کیا ہوتا ہے، پتھر کتنے بڑے ہوتے ہیں، آگ کیسی ہوتی ہے، کیا پتہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میرا خیال ہے نہیں ہوتی. اور جب اسلام میں داخل ہو کہ پھر دوزخ کی باتیں ہم نے کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام ہی کرو. تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے علاوہ راستوں کی متعلق جو ہمارا شوق ہے وہ بھی ختم ہو جائے. علم کا شوق بھی ہمیں نہیں چاہیے، معلومات کا شوق بھی نہیں چاہیے. ہمیں معلوم اسلام کی ہونا چاہیے، یہی ہمارا سفر ہے، یہی ہمارا انجام ہے، اسی کے اندر شب و روز ہمارے گزرنے چاہیے. تو ہم تیرے راستے کے مسافر ہیں. وہ جو راستے تیرے راستے کے علاوہ راستے ہیں ان کے اندر جو ہے نا ہم نہیں کھونا چاہتے، ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو اچھا ہوتا ہے کہ وہی بات جو اللہ کی یاد میں چلتی جائے. اب آپ سوال چو کوئی سوال. کہ اتنی زندگی گزر گئی ہے، کوئی بات جو زندگی میں خواہش رہی ہو جاننے کی اور خیال ہو اور دعا کرو تو جان پاؤ. اللہ مہربانی فرمائے. آپ کی بات ہے سے بچنے کا تو خبر کیا، تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، تو بچوں کے کیسے. ہمارے جیسے جو زیادہ افسر کے پاس دیکھتے جو ہے جی کام ہو گیا، آپ کی برکت سے ہو گیا. اب افسر کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کی برکت سے ہو گیا. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ تو انفارمیشن میں، ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. پھر تو خبر کا ہے وہ ایک عادت ہے نا کہ ہاں دیکھو آپ میں آتا ہے تو خبر ہوتا کیا ہے، اس پہ بھی آپ کچھ بتاؤ نا. کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا، اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا سمجھ سکتے. تو یہی اس کی سزا ہے، یہ تو بتا رہے تھے. یہ سزا ہے اپنے آپ کو جو دینے والی، کہ دوسروں کے سامنے تکبر ظاہر کرو گے اور ذرا تو نہ ہوگے تو تکبر نہیں ہوگا اپنے آپ میں. کیونکہ اپنے آپ میں تو تم محسوس کرتے ہو کہ آگے بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے. تو ذاتی طور پر عاجزی ہے. وہ عاجزی جو انعام ہے، وہ عاجزی جو ہے تکبر کے فریب میں نہیں آتی. اور وہ عاجزی جو محرومی اور سزا ہے وہ تکبر بن کے رہتی ہے.
تکبر ظاہر ہو، عاجزی حقیقت ہو تو انسان پریشان رہے گا. عاجزی حقیقت ہو، تکبر سے گریز کرے تو یہ انعام ہے، جو انسان بہت آسانی میں رہے گا. تو لوگوں کے اندر فوقیت حاصل کرنے کا شوق نکال دو. یہ بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، یہ بھی تکبر ہے میرے سامنے. لوگ یہ کہتے ہیں کہنے دو، آپ جانتے ہو آپ چلتے جاؤ. لوگوں کے عمل سے آپ کا عمل نہیں بدلتا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم مومن ہو، مومن ہو. لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم کافر ہو. لوگ کہتے ہیں. یہ لوگوں کا عمل ہے، آپ کا عمل نہیں ہے. آپ کا ایمان اور آپ کی عاجزی اور آپ کا تکبر آپ کے عمل سے ہے. جو عمل آپ کا نہیں ہے اس کا عنوان آپ ہی دوسرا نہیں رکھتا، آپ ہی رکھو گے. تو دوسروں کے ذریعے اپنے عمل کا نام رکھوانا یہیں سے گمراہی ہوتی. عمل تمہارا، نام بھی تمہارا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ عمل تمہارا ہے، نام تمہارا ہے. دوسرا تمہارا نام رکھے کہ یہ نمازی ہے تو وہ نمازی کہلانے کی ضرورت کو نہیں ہے. تم جب جانتے ہو کہ کیا واقعہ ہے تو وہی واقعہ ہے. جو واقعہ آپ کو پتہ ہے اپنے بارے میں وہی واقعہ ہے. اس لیے تکبر سے بچنے کا طریقہ، اگر آپ کے ذہن میں تکبر کا خیال آتا ہے تو یہ ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے. جب انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، اللہ کا بندہ، عاجز بندہ، تکبر کیا کر سکتا ہے؟ جس آدمی کو خدا پر بھروسہ ہو تکبر نہیں کر سکتا. تکبر، غرور، بڑائی، کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے. اور یہی عاجزی میری چیز ہے، عاجزی اپنی چیز ہے. ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا، لوگ بڑے سکتے میں آ گئے کہ دیکھو صاحبان، جس کے لیے، جس ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ کائنات بنائی اور ان کو ایک زندگی کے بعد واپس بلا لیا اور ان کو اس زندگی میں تکلیف سے بھی گزار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم مطلب پیدا فرما دیا، تو پھر اس اللہ کے آگے جو ہے کیا حافظ تکبر کرنا ہے؟ وہ تو درود ضرور پڑھتے جائیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا لیکن بلا لے، موت کا ذائقہ چکھو. آپ بات سمجھیں؟ اب یہ جو ہے نا اللہ اس کے آگے ہم تو اس لیے مطلب جو ہے نا فقراء وہ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کہنے میں سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے محبوب کو موت سے گزارے. کیسے یہ ہم تو زندہ ہی مانتے ہیں. تو یہ ہے دیکھنا کہ تکلیف سے گزارنا، موت سے گزارنا، ان واقعات سے گزارنا یا بڑھاپے سے گزارنا، تو انسان پر تکبر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب انسان آ گیا، جو اس جامع میں آیا نا، یہ عاجزی کا جامع ہے انسان، اور جو انسان کے جامع سے باہر ہوگا وہ کوئی اور شے ہوگا. تو تکبر کا مطلب یہ نہیں ہے، عاجزی ہی انسان کا زیور ہے اور یہی اس کے اصل ہے اور یہی اس کے انجام ہے. انسان کو ذرا غرور کرے کہ جاگنے کا تکبر جو ہے نا نیند کی عاجزی میں گم ہو جاتا ہے، جاننا جہالت میں گم ہو جاتا ہے، صحت بیماری کے عاجزی میں گرفتار ہو جاتی ہے، ہونا نہ ہونے کی ذات میں ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا بس والا انسان بے بسی سے گزر جاتا ہے. اس میں تکبر جہالتی کا نام ہے، تکبر لا علمی کا نام ہے. جب علم آ جائے تو پھر تکبر نکل جاتا ہے. علم کی ابتدائی ہی ہوتی ہے ہیوملٹی، عاجزی سے. اس لیے ذرا تھوڑا سا سوچا جائے تو پھر استغفار پڑھا جائے. جب تمہیں تکبر آ جائے استغفار پڑھا جائے تو یا اللہ مہربانی کر معافی دے، کیونکہ یہ معرومی کی ابتدا ہوتی ہے، معرومی کی ابتدا ہوتی ہے، اور عاجزی جو ہے نا یہ ترقی کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معرومی سے بچائے، اور اپنے سے بڑوں کے پاس رہا کرو، تکبر نہیں آئے گا. بزرگوں کا ادب کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ وقت گزارو، ان کی قبروں یادوں میں رہو، تکبر نہیں آتا. موت کا خیال رکھو، تکبر نہیں آئے گا کہ بڑے 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 بادشاہ سکندر یہ وہ وارے کے دارے روانہ ہو گئے. تو یہ تکبر جو ہے نا ختم کرنے کا انجام یہی ہے، غور کرنے کا طریقہ یہی ہے. قبرستان میں ہر روز جایا کرو، یعنی ہر جمعرات کو جایا کرو، مہینے میں ایک بار جایا کرو، تکبر سب ختم ہو جائے گا. اس کا شعر اس نے کہا تھا میر صاحب نے، وہی شعر ہے. کیا ہے؟ کل پاؤں ایک گاسا سر پر جو جا پڑا، یک سر و استخوان شکستہ سے چور تھا، آئی صدا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سرے پر غرور تھا.
کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہم یہاں پر ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں. کبھی انسان کو ذرا نگاہ مل جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زمین بھری پڑی ہے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے سے. تو پھر اس لیے جب آپ دیکھو تو پھر کیا ہڈیوں کے اوپر ہڈیاں بیٹھ کے بات کر رہی ہیں. کیا کرے؟ ماٹی پر ماٹی چلے اور چلے ہزاروں رنگ، انت کو ماٹی جائے ملے ماٹی ہی کے ساتھ. مٹی پر مٹی چلتی جا رہی ہے، ہزاروں رنگ برنگے کپڑے لباس پہنتے جا رہے ہیں، اور آخر مٹی مٹی مل جائے گی. اب مطلب ایسی بات ہے نا، اور مٹی مٹی مل جائے گی. اور یہ بتاتی ہے، اطلاع کرتی ہے مٹی کہ ہم قریب ہے تیرے ساتھ ہیں. کہتے ہیں کہ جب ایک بال پہلا وہ پرانی کتابوں میں دیکھا تھا، ایک بادشاہ سلامت تھا، اس نے جب آئینہ دیکھا اس کا ایک بال سفید نظر آیا، اس کو کہتا ہے یہ موت کا پیغام آ گیا. یہ بال سفید ہونے لگے، موت کا پیغام ہے. جب آپ کے عزیز رشتے دار کے فوت ہونے لگ جاتے ہیں، موت کا پیغام ہے. موت کا پیغام جو ہے موت کے عمل کے اظہار سے ہوتا ہے کہ موت اب قریب قریب آ گئی. اگر قریب ہی آ گئی، ڈال ہاتھ دریا ہے، ڈال لگانا جانتے ہیں نا، آگے دریا جائے، پہلے کوئی عزیز چلا گیا، پھر کوئی اور چلا گیا، کوئی اور رشتے دار چلا گیا. یہ اصل میں دریا آپ کی طرف آ رہا ہے، اصل میں آ کے آپ ہی کی طرف آ رہا ہے. اب تکبر غرور کو نکالو اور اپنے آپ کو سنبھالو. یہ ایک واقعہ اس کا ہے، غور سے دیکھنا چاہیے، استغفار آپ پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور شب بیداری کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس حالات زمانہ موجود ہیں تو، اگر صحت کمزور ہے تو پھر ذرا آرام سے سو جانا چاہیے، وقت پر جاگنا چاہیے. غور دو. ہمارے آدمی بولو، بولتے کیوں نہیں؟ سوال نہیں تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ بولو. عبادت بھی جناب اپنے آپ کو کلفت میں ڈال کر تو نہیں رجوع ہوتا. کیا جو عبادت ہے اگر آپ اس کو اپنے آپ کو کلفت میں تکلیف کو ڈال کر تو اس میں وہ پھر رجوع تو نہیں کرتا. جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. ہے کیا یہ بتاؤ؟ مسئلہ یہ اس وقت بڑھاپا میں سمجھ رہا ایک انسان پہنچتا ہے، میں سمجھ گیا. ہاں کہ اس کو کچھ زیادہ یہ کام کتنی نمازیں چھوڑی ہوئی ہوگی، کتنے اب نفل پھر عبادت کر لے، لیکن وہ اس میں کلفت ہوتی ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، پھر مگر وہ خاطر پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو مطلب اس میں وہ شوق اور وہ دل تو نہیں نہ لگتا وہ پھر کرنے پہ. تو اس کا یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ جاری رکھے یا اس کو کام کر دے. دیکھو، نماز یا عبادت، اب میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ جہاں شوق ہے وہاں تھکاوٹ اور کلفت نہیں ہے، اور شوق کی کمی ہے تو عبادت نہیں ہے. اور اگر شوق تو اصلاح نہ کیا ہے تو پھر آپ نے جو کچھ کیا ہے یہ سارے کا سارا لیبر ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ وہاں نہیں ہے، شوق کا ڈپارٹمنٹ ہے. شوق ہونا چاہیے. اس لیے آپ نے آپ کو دل سے عبادت کرو بجائے اس کے کہ وجود سے کرو. جب آپ وجود سے کرو گے تو اس میں محنت کا تصور ہوگا، عبادت کا تصور ہوگا، ارننگ کا تصور ہوگا، لیبر کا تصور ہوگا. اور دل سے کرو گے تو شوق کی داستان ہوگی. شوق کی تعریف یہ ہے کہ تھکتا نہیں ہے، اور جو تھک جائے وہ شوق نہیں ہے. اگر وہ ریسٹ کا تمنا ہے تو شوق نہیں ہے. شوق کا مطلب یہی ہے کہ تھکے نہ. اس لیے یہ ہمارے ہاں جو عبادت کا تصور ہے یہ رجوع اللہ کا کہ لیبر ہے. دنیا سے اپنے آپ کو اٹھا کے محنت کرو اور مشقت کرو، محنت کرو، سب بیداریاں کرو. اور یہ جو ہے نا الارم لگا کے محنت کرنا، یہ کوئی محنت نہیں. اللہ کے باب میں، عبادت کے باب میں شوق جو ہے یہ آسانی پیدا کرتا ہے. اور فقراء کا داستان یہی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا، ایک بات پھر غور سے سن لو کہ جب اسلام موجود ہو گیا، شریعت واضح ہو گئی، علماء آ گئے، تو یہ جو فقراء پھر کیا ہوا؟ عالم دین تو ہوگا کہ دین کی بات بتائے گا، تو فقراء کیا ہوا؟ یعنی طریقت کیا ہوئی شریعت کے ساتھ؟ شریعت جب ہوگی طریقت کوئی نیا دین آ گیا، یہ کیا بات ہے؟ پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہوگی کہ شریعت اور طریقت کا فرق یہ ہے کہ آپ پھر کربلا کے میدان میں دیکھو کہ کربلا کے میدان میں جو شہید کرنے والے ہوں گے انہوں نے بھی نماز پڑھی ہوگی. یا یوں کہا ہوگا
کہ چلو امام کو جلدی شہید کرو پھر ہم نے نماز بھی پڑھنے جانا ہے. آپ بات سمجھیں؟ تو وہ نماز جو امام علی مقام نے پڑھی وہ نماز کیا ہے، اور جو قاتلوں نے پڑھی وہ کیا ہے. شریعت کی تو نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور یہ جہالت کی نماز ہے، اور دشمن اسلام کے اسلام کے ساتھ دشمنی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ نماز جو لیبر کی ہے، وہ نماز جو وجود کی ہے، جب یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں سامنے، تو پھر اس کو قتل کیسے کرو گے، شہید کیسے کرو گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کے حکم کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرنا، یہ ہے لیبر کی نماز. کبھی آپ نے دیکھا اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں مسلمان؟ تو ہو سکتا ہے دونوں ہی جنم ہی ہوں. وجہ کیا ہے کہ یہ لیبر کی بات، محنت کی بات ہے. تو علماء کے ساتھ پھر اس لیے آئے فقراء مشائخ کرام کو انہوں نے بتایا کہ لباس محبت کی پڑھو. جب عبادت آپ محبت کی کرو گے تو پھر یہ سارا واقعہ حل ہو جائے گی. اس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی ٹائم ہوگا، نہ کوئی واقعہ ہوگا، نہ کوئی گنتی ہوگی، چلتے جاؤ. اس لیے یہ ہے کہ مشقت کا، میں تو یہ کہوں گا کہ مشقت کا تعلق نہیں ہے، وہاں راحت کا تعلق ہے. کہ نماز جو ہے یا عبادت جو ہے یہ راحت ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرا کرو کہ آپ کو عبادت کے لیے اس نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں. اگر جو شخص یہ کہے کہ یا اللہ میں آتا گھروں تیرے پاس بڑا خبر آیا کہ رستہ تھکتے گا، تسی آپ ہی بتاؤ کیا ہے، کوئی حالات ہی خراب ہے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کہے گا کہ نہ ہی ہو تو بہتر. مقصد ہے کہ وہ جو کائنات جس کے سامنے جھک رہی ہے تم اس کو احسان جتا رہے ہو کہ اٹھ بھائی اور تھوڑا جاگیے، تھوڑی ہمت کریے، عبادت کریے، ٹھنڈا پانی ہے اس کو گرم کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی تھوڑا سا احسان کرے گا. اس کی عبادت تو کرنی ہے نا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. احسان اس کا ہے کہ تمہیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. تم شوق رکھو اور اس کو جب بھی کبھی وقت مل جائے تو اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی. اگر نماز پڑھ جاؤ تو پھر یہ اس کا شکر ادا کرو، اللہ کی یاد کرو تو اس کا شکر بھی ادا کرو، اللہ کے امیر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو تو شکر ادا کرو کہ اس نے تم آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. جب وہ توفیق عطا فرمائے تو اس کی خوبی یہی ہے، توفیق کا مطلب ہی یہی ہے کہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، راحت ہی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سوال بولتے جاؤ. یہ علاج سائنس بن جائے تو دعا کا کیا؟ ہاں علاج سائنس بن جائے ہاں، تو دعا کا کیا مقام رہے گا؟ یہ کہاں سے بات سنی کہ ہم نے علاج سائنس بن جائے؟ ہاں تو دعا کا کیا مقام؟ ایک کہیں سے پڑھ لیے علاج سائنس بن جائے تو دعا کا کیا مقام ہے؟ آپ بولو. علاج سائنس کبھی بھی نہیں بنے گا، علاج سائنس کبھی نہیں بنے گا. اس لیے کہ اگر علاج بن جائے سائنس تو اس وقت بنے گا جب موت سائنس کے اختیار میں آ جائے. جب تک موت سائنس کے اختیار میں نہیں آتی علاج سائنس نہیں بن سکتا. جس نے سائنس نے اعلان کیا کہ آج ہم نے اب موت کو کنٹرول کر لیا تو علاج بھی سائنس بن گیا، اور ہو سکتا ہے کہ مذہب سے بھی لوگ آزاد ہو گئے. وہ ایک چھوٹے سے شعر اس نے کہا، اقبال غالب نے، موت نے کر دیا لاچار وگرنہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا. مطلب یہ ہے کہ خدا کا قائل ہونے کے لیے بھی موت ضروری ہے. اگر زندگی فارمولے میں آ جائے تو بھائی یہ زندگی باغی ہوگی، فارمولہ ہی ٹوٹے گا کہ یہ فارمولہ استعمال کیا یہ ٹوٹے گا. کہتے وہ واقعہ وہاں ہو گیا لیکن یہ واقعہ یہاں نہیں ہوگا، تو آپ کا کوئی بھی فارمولہ جو ہے نا کارگر نہیں ہوگا. سائنس جو ہے اطلاع دے سکتی ہے، سائنس جو ہے وہ اعلان نہیں کر سکتی کہ یہ کام لازمی طور پر ہو گیا. آپ دیکھو کہ سائنس نے کتنے تجربات کیے انسانی صحت کے لیے کیے، اور آگے بیماری بڑی کاریگر ہے. جو علاج ترقی کرتا ہے بیماری ترقی کر کے نیا لباس پہن کے آ جاتی ہے. ایک وقت تھا کہ ٹی وی لا علاج ہوتا تھا، اب تو یاد ہے، وہ کہا ہم نے علاج کر لیا، ان کا علاج کر لیا، ہم نئی بیماری آ گئی، ایک اور بیماری آ گئی. وہ کبھی فلو سے آدھی دنیا مر گئی تھی، انفلوئنزا سے. ایک زمانہ تھا پلیگ ہوتی تھی، تعاون ہوتا تھا، بڑی زبردست بیماری ہوتی تھی.
ہاں لنڈن میں پلیگ پڑ گئی تھی، اب بڑی بے شمار پورا شہر خالی ہو گئے چوہوں کے ساتھ ہی، تو پھر وہ پلیگ کا علاج ہو گیا. پھر اور کوئی بیماری آ گئی، پھر ایک جنگوں میں تباہی آنے لگی، جنگ بھی ختم ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، پلیگ بھی ختم ہو گیا، اور آگ لگ جاتی تھی شہروں کے اندر، شہر سے کنجسٹڈ آگ لگی تو لکڑی کی مدد بے شمار تباہی آ گئی. اور پھر اس کے بعد جو بھی آتا گیا، سائنس لانچ ہوتی گئی، ہسپتال بنتے گئے، لیبارٹریز آتی گئی، اس کے باوجود کوئی بیماری ایسی آ گئی، نام ایسا اس کا آ گیا کہ بتا عجیب و غریب کیا. یہ ایڈس کی بات نہیں کر رہا، اس سے اگلی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اب اس سے بھی آگے مطلب کھیل چل پڑا بیماریوں کا. تو ایسی اصل میں جو ہے لا علاج بیماری زندگی آپ ہے، سب سے بڑی بیماری زندگی ہے. تو لا علاج وہ بیماری ہوتی ہے جس کا انجام موت ہو. انہوں نے پوچھا ہے کوئی بیماری جس کا انجام موت ہو لا علاج؟ بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، کہتے کیا کہتے زندگی، اس کا انجام موت ہے. تو یہی علاج ہے، تو یہی بیماری ہے. اگر آنے کے بعد جانے سے بچ جاؤ تو پھر علاج جو ہے صحت مان گیا. آنے کے بعد جانے سے بچ نہیں سکتے، لہٰذا کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوگا کہ علاج سائنس مان جائے، یا زندگی فارمولہ بن جائے، یا موت فارمولہ بن جائے. جب چاہے گا زندگی آ جائے گی، جب چاہے گا موت آ جائے گی. جہاز کریش ہو جائے تو پھر 2 بندے بچ جائیں گے، اور سارے بندے میں مر جائیں تو 2 بندے پھر بچ جائیں گے. سارے بچ جائے تو جب بیٹھے بندہ مر جائے گا، صحت کے والا بھی مر جائے گا، اور بیماری والا بھی مر جائے گا. اور آپ کبھی کوئی ڈاکٹر مل جائے تو اسے پوچھو کہ بھائی تم مریض بچاتے آپ مر گئے، کیا بندہ تمہارا؟ کہتے پتہ نہیں چلتا، مطلب وہ تو مریض ہے، تو کو مر گیا. کہتے یہ آج تک سمجھ ہے کہ میں کو مر گیا. بات یہی ہے کہ بچانے والا بھی مر جاتا ہے، تو مرنے والا بھی مر جاتا ہے، تو مارنے والا بھی مر جاتا ہے. اب تو یہ ہے نا. تو اگر پیغمبر بچ جاتے پھر بھی ایک فارمولہ تھا کہ جو پیغمبر ہوگا وہ بچ جائے گا، اللہ مہربانی فرمائے. راز یہی ہے. کوئی فلاسفر بچ جاتا، کوئی پیسے والا بچ جاتا ہے. جی چلے ہم بھی 2-4 پیسے اور اکٹھے کر لیتے. وہ جمع مالوں و دادا، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں مال کو گنتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مال انہیں کیا کرے گا، مطلب اخلدا، یعنی کہ مال انہیں پرماننٹ کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں مال پرماننٹ کر دے گا. کہتے ہیں مال آپ ہی فانی، تو مال نے پرماننٹ کتنے کرتا ہے تمہیں، تم باتی دیتے. وہ بڑے بڑے فرعون کی جمع، بڑے فرعون، صداد، نمرود، مال کے اندر ہی گم ہو گیا. فرعون جو ہے نا، انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، دولت میری ساتھ مقبرے میں رکھ دو. کہ دولت مقبرے میں رکھو، یقین رکھو تو نے بچنا نہیں ہے. انہوں نے کہا وجود کے اوپر ممیز لگا دو، پریزرو کر دو، اور پھر تو نے بچنا نہیں ہے. لاش پریزرو کر دو تو بچنا تو نے نہیں ہے. تو جو آیا وہ جانا ہے. یہ سرائے فانی ہے، جو آئے گا وہ جائے گا. یہ کہانی اتنی ساری ہے. پھول جو کھلتا ہے وہ ایک دن جہاں مرجھائے گا، اور یہ سرائے فانی ہے، جو آئے گا سو جائے گا. اس میں رہ نہیں سکتا. لہٰذا فارمولہ کیسے بنے؟ فارمولہ کبھی بن جائے، یہ علاج سائنس بن جائے تو وہ پھر تو کہانی بن جائے. میں کہتا ہوں کوئی ایسا بن جائے کہ اب بیٹا بیٹی بن جائے تو بیٹی بیٹا بن جائے، تمہارے اختیار میں آ جائے کہ تم کیا پیدا کرو گے، تمہارے اختیار میں آ جائے کہ کسی کا دل تم راضی کر سکتے ہو، تمہارے اختیار میں آ جائے کہ محبت نامے حاصل ہو جائیں. اپنا رشتہ دار، اپنا رشتہ دار، اپنا عزیز، بعض اوقات بیٹا بیٹی اللہ رحم کرے نہ چاہے تو راضی نہیں ہو سکتا. ماں باپ کے خیال پر چلنا جو ہے یہ بھی کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. ایسا واقعہ جو ہے اس میں فارمولہ کو نہیں ہے. پیغمبر کا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ ایمان پر ہو، کافروں کی اولاد ضروری نہیں کہ کافر ہی ہو. یہ عجب کھیل ہے. امیر کا بچہ ضروری نہیں کہ امیر ہو، اور غریب کا پتر ضروری غریب ہی رہے. یہاں بھی فارمولہ کو نہیں ہے. اور جو آدمی پکے رنگ کا ہے ممکن ہے اس کو بھی محبت مل جائے، اور جو کچے رنگ کا ہے اس کو محبت نہ ہی ملے. رنگ کے چپکے کیا ہوتے ہیں. تو یہ بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ محبت کرنے والے جب ملیں گے. ہو سکتا ہے کہ محبت جائے اور کبھی کبھی 16 ایئرس میں آ جائے، کبھی کبھی 60 ایئر میں آ جائے، کبھی کبھی ساری عمر محبت ہی نہ آئے. تو یہ واقعات ہیں جن میں فارمولہ نہیں چلتا. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کون سا بیج اگے گا کون سا نہیں اگے گا. سائنس جو ہے یہاں کچھ نہیں بتائے گی کیا واقعہ کیسے ہوگا، کیا واقعہ کیسے نہیں ہوگا. بارش آئی، سائنس بتا گی بارش آ گئی، بارش ہوگی. ایک کھیت تر ہو گیا، یہ کھیت خشک رہ گیا، یہاں سائنس کیا کرے گی.
اگر بارش تو ہوئی سارے شہر میں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے گھر میں بارش ادھر ہو گئی ہے، تیرے گھر میں بارش ادھر ہو گئی ہے، اور وہی بارش جو رحمت ہے ادھر سیلاب بن گئی ہے۔ یہ جو واقعہ ہے سیلاب بن جانا، خشک رہ جانا، بارش مفید ہو جانا، بارش مضر ہو جانا، یہ جب واقعہ ہے، تو اس لیے یہ وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ فارمولہ نہیں بنا، اور اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ بن جاتا تو پھر بھی فارمولہ اور ہو جاتا۔ اللہ کریم جو ہے وہ مشاہدہ نہیں بنا کہ آمنا سامنا مطلب کر لو، اللہ تعالیٰ کے مثال بن جائے، تمثیل بن جائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جس نے یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے اس دن انسان باغی جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہے اس نے ایسا ہونا نہیں ہے کہ یہ کہ تم کہتے تم۔ اس لیے آسان ایمان کیا ہے؟ جس چیز پر تمہیں گمان ہونے لگے کہ یہ اللہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ بات ہے نہیں، یہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ ہے۔ آج اللہ سے ملو گے، اگر کوئی اللہ سے تمہیں ملا دے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ سے تم مل نہیں سکتے۔ بات سمجھ بس اللہ کے فضل سے مل سکتے ہو، اللہ کے رحم سے مل سکتے ہو، کسی اللہ والوں انسانوں سے مل سکتے ہو، اللہ سے تم کیسے مل سکتے ہو؟ تو یہ بات یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ کریم جو ہے فارمولہ نہیں بنتا، محبت فارمولہ نہیں بنتی، خوشی فارمولہ نہیں بنتی۔ ایسے آدمی ممکن ہے کہ غریب ہو کہ خوش ہوں، اور ایسے آدمی جو امیر ہو کہ سردہ ہو، من جاتا کہ مفلسی میں بھی گزر کرتی ہے یہ زندگی، مفلسی میں بھی گزر کرتی ہے یہ، اور تخت پر بھی چسپیاں بھرتی ہے یہ۔ بادشاہ سلامت ہے یہ اپنے کیا نام ہے اپنے یہ میاں صاحب نواز شریف، اور کیا نام بی بی کا، وہ جو اسلام آباد میں ہیں، وہ مطلب جو بے نظیر ہیں، دونوں بادشاہ ہیں تو دونوں افسردہ ہیں۔ آپ یہاں پہ علاقے کے دونوں ہیڈ ہیں اور دونوں اداس ہیں، دونوں سے ڈر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے واقعہ؟ دونوں کو دونوں سے خطرہ ہے، اور ہمیں کسی بات سے نہیں خطرہ ہے، اس لیے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا یہ واقعات ہی تھوڑے سے ہے کہ مسئلہ مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں ملا سو جائیں گے، جھگڑا کس بات کا؟ تو یہ ہے نا، ایک آدمی تھا وہ خالی روٹی، خشک روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا وضع، اور ایک بات سے بادشاہ سے آگے گزرا۔ بادشاہ نے کہا فقیر بابا کسی بات کی مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہے بادشاہ بات سن، جو آدمی یہ کھا سکتا ہے اس سے مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں روٹی اور پانی کھا سکتا ہوں تو پھر مدد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مدد تو کسی اور کو بتا۔ تو اس لیے مطلب میں ہو سکتا ہے کہ غریبی میں بادشاہی ہو سکتا ہے بادشاہی میں محتاجی ہو سکتا ہے کیا سے کیا ہو سکتا ہے کیا سے کیا ہو، تو یہ الگ کام ہے۔ بس یہ بات آپ یاد رکھیں کہ علاج کبھی سائنس نہیں، بیماری جو ہے نا یہ کبھی زیر تسلط نہیں آئے گی سائنس کے۔ بات ہے کیونکہ سب سے بڑی بیماری کون ہے؟ زندگی، اور زندگی سائنس کی غلطات نہیں ہوگی، اور دوستی بھی کبھی کبھی ڈیپینڈیبل نہیں ہوگی۔ اس زندگی میں کوئی فارمولہ کارگر نہیں ہے سوائے اس کے آج ہی کا فارمولہ کارگر ہے۔ آج ہی کا مطلب ایک فارمولہ کام آتا ہے کہ اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے، بس یہ کافی ہے، یہ فارمولہ بہت کافی ہے، اور کوئی فارمولہ نہیں۔ یہاں کتنے بادشاہ، آپ پاکستان کی تاریخ دیکھو کہ بادشاہ ہے، پہلے تقریر اور آخری تقریر میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر کے چلے گئے، ہم آ گئے، ہم نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ساری کائنات ملتی ہے حکومتیں، اور وہ فقیر لوگ کہتے ہیں پھر سب کچھ بدل جائے گا، سب حکومتیں بدل جائیں گی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی۔ یہ اچھی بات ہے، یہ نہیں بدلتی حکومتیں۔ وہ 1000 سال کے بعد دادا صاحب کی حکومت میں ایک مسجد بنا لی انہوں نے، دادا صاحب بڑی کروٹ لیا تھے کہ 1000 سال کے بعد جو کچھ کر لو، مسجد ہی بنا لو چلو۔ یعنی کہ وہ کیا ہے واقعہ کہ نظر کچھ نہیں آتا اور خزانہ پھر بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے ڈبہ دیکھا ان کے جو کھلتے ہیں نا، وہ ہفتے کے بعد کھولو نا، آپ فروخی صاحب ہم غور کرو، آپ تو خیر زندہ آدمی ہو نا، موجود ہو، پتہ نہیں کتنے ملتے ہیں پیسے، اس کو ڈبہ کھولو تو چیک ملتے ہیں، چیک کے اندر نیم آپ ڈال، کتنے لاکھوں کے حساب سے لوگ ڈال جاتے ہیں۔ یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ کیا راز ہی کچھ اور ہے، مسجد بنی پڑی ہو، کامیاب مسجد ہو، اور یہ واقعہ وہاں بیٹھ کے لوگ قرآن شریف پڑھتے جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، دوسری پڑھتے جا رہے ہیں۔ عجب بات ہے، یہ کوئی اور راز ہے۔ تو فارمولے کی بات جو ہے کبھی نہیں سمجھنا ہے کہ زندگی فارمولہ بن جائے گی، علاج کبھی بھی ضروری نہیں کارگر ہو جائے گا، اور اولاد، ساری اولاد جو ہے ماں باپ کے تابع ہوگی، یہ بھی نہیں ہے، ساری اولاد باغی ہوگی، یہ بھی تابع نہیں ہے۔
اور یہ راستہ ضروری ہے، مطلب یہ ہوگا کوئی پتہ نہیں کہ آج کا نیک آدمی کل کو خدا نخواستہ ہو جائے، کہیں گمراہ ہو جائے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج کے گمراہ آدمی کل توبہ کر کے لگے راستے پر چل پڑے. کوئی پتہ نہیں صحت بیماری کی جان میں کب آ جائے، اور کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، یعنی کہ کب جیب کٹ جائے. خیال کی جیب بھی کٹ جاتی ہے، توبہ توبہ، خیال کی جیب کٹ جاتی ہے، حالات کی جیب کٹ جاتی ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس اسی فارمولے پر چلاتا جائے. سب سے بہتر فارمولہ کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معافی دے، معافی بس ہمیں معافی چاہیے. یہ فارمولہ کامیاب ہے. اب مطلب کیا فارمولہ کامیاب ہے؟ توبہ کا، استغفار کا. ورنہ ہر آدمی میں تکبر ہوتا ہے. وہ تکبر والی بات ہوتی ہے کہ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں. جب تمہیں دوسرا آدمی اپنے سے کم نظر آنے لگ جائے تو سمجھو کہ تم زیادہ میں ہو، تکبر کی ذات میں ہو. اس لیے اگر کوئی کمی دیکھنی ہے تو اپنے آپ میں دیکھو، بہتری دیکھنی ہے تو باہر کی دنیا میں دیکھو. بے شمار لوگ باقی تو پیروں کے پاس جانے والے لوگ تہوار کے دفتر کھڑے ہوتے ہیں، پیر صاحب ہمارے آئے تو اچھے، یہ جو باز رکھے ہوئے نا، اگر نہ رکھتے تھے کہ تو پیر کے پاس جا کے خود ہی اس کے اندر دیکھے. یہ باز جو ہے نا، آج صبح سے باز 2 سیر گوشت کھا لیے ان لوگوں نے، بازوں نے. کہ پیر صاحب یہ 2 سیر گوشت ہمیں کھلاتے تھے، اور کہتے پیر صاحب حاضر خدمت ہوں، تسی میں تو فرما دو. پیر کہتے تو کیا میں تجھے فرما دوں؟ بولے تو یہ میرے فنکشن کے اندر اعتراض کر رہا ہے. وہ جیسا آئے گا میں چلا گیا. مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے آ جاتے ہیں. کہتا جو میں گیا کیا بتاؤ حج کرنے گیا، بڑی مشکل سے گیا تھا حج کرتے جناب، بڑا مشکل سے حالات سے مانا ہوا، کچھ پیسوں میں کمیٹیاں، کچھ کمیٹیوں میں پیسے، کچھ حالات سے مانا ایسے کیے. وہاں گیا، بڑا سا اچھا فنکشن رہا، اللہ نے مہربانی کی، بڑی اللہ نے کرم داری. کہتے بندے اتنی گندی آ گئے، بھیڑ تے بھیڑ آ رہی ہے، یہ ہے کچھ وہ کر رہے وہ کر رہے، جوتی 2 دفعہ چکی گئی میری، دس میں سے کی کر رہا ہے یار. اچھا اب یہ کوئی حج نہیں کیا، کھوتا ہے کھوتا، مطلب اس کے حج کو نہیں کیا. یہ وہاں دیکھتا رہا کیا ہوتا رہا، کیا نہیں ہو رہا. یہ وہاں اعتراضات حاصل کرتا رہا. اللہ کے گھر میں جا کے وہاں پر اعتراضات اکٹھے کرتے، سر پہ پتھر کی گٹھڑی لے کے واپس آ گیا. بڑے اعتراضات ہیں اللہ میاں تیری دنیا کے اندر، اور پانے والوں نے راز پا کے واپس آ گئے. تو یہ جو ہے کبھی یاد کریں، کبھی آپ کو اتفاق ہو گیا حج کرنے کا تو یہ راز ہوتا ہے وہاں پر جو اعتراضات رکھے جاتے ہیں تاکہ تم ان سے بچا کے آ جاؤ. تاکہ راز لینے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے بچنے بچاتے آ جائے. میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ دادا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعہ کیا ہے، کہ ایک کشف ہونا چاہیے، اصل بات کیا ہے. تو بڑے بند تلاش کی تھے، نہیں پتہ چلا. پھر ایک دفعہ میں گیا ایک آستانے پر بیٹھا تھا، وہاں میں نے دیکھا تو وہ لوگ تھے مجھ سے کوئی اتنے اچھے بھی نہیں تھے. میں گیا تو میرا مذاق اڑانے لگے. درویش وہاں گئے ایک آستانے پر خربوزہ کھا رہے تھے، خربوزے کے چھلکے مجھے مارے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے. میں مہمان تھا، جس کے پاس آیا ہوں وہ جانے تو کام جانے. میں چپ کر گیا، غور کرتا رہا. کہتا وہ میرا مشاہدہ کھل گیا، کچھ کھل گیا. کچھ کیا تھا کہ یہ راستے کے رکاوٹیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ آنے والے پتہ چل جائیں کہ محبت میں کون آیا، اعتراض میں کون آیا. اس لیے تم اگر محبت میں جاؤ تو اعتراضات کا راستہ نہ اختیار کرنا. وہ تو راستے میں ایسے ہوتا ہی رہتا ہے کہ پھر تم کہیں اعتراض اکٹھے کر کے آؤ. آدھے لوگ حج پر اعتراض اکٹھے کر کے آتے. نیک سفر جو ہے نا وہ زد میں آ جاتا ہے. کس کی زد میں؟ اعتراض کی زد میں. اور ایسے بے شمار لوگ بھی اب دیکھو کہ سارا سنگت اعتراض کرتے کرتے ہو جاتی ہے. یہ ایسے مسجد ایسا ہے، نماز نہیں پڑھ لی، میرے خیال ہے مولوی صاحب ٹھیک بنا دیے. تو ایک دفعہ یہ بھی کتاب میں لکھا بزرگ نے کہ ایک دفعہ ہمیں کسی آدمی کی تعریف سنی کہ بڑا نیک آدمی ہے، درویش آدمی ہے، روحانیت والا ہے. ہم اس کے ملنے کے شوق میں چلے گئے. اس کے پاس جا کے صبح فجر کی نماز پڑھی. اس نے خود ہی جماعت کرائی، پڑھ کے پڑھنا شروع کیا. تو میں نے دیکھا ان بھائی کا تلفظ صحیح نہیں ہے. ہاں میں نے الگ پڑھی نماز، سلام کر کے میں واپس آ رہا تھا. وہ جنگل سے گزرنا ہوا تو وہاں کچھ شیر شور کی آواز آئی. میں خیر آ رہا، میں اس آدمی سے لمبی نہیں بات کی کیونکہ تلفظ قرآن زبر ذہن بھی ٹھیک نہیں تھی. واپس آ رہا تھا، وہ جو شیر کی آواز تھی، میں وہی بابا سوٹی لگاتے ہوئے آ گیا. میں کہا شیروں کہتے تو بھاگ جاؤ ہمارے مہمان ہے. کہتے شیر سے دم دبائی تھے، بھاگتے سلام دعا کرتے.
میں بڑا حیران ہوا. وہ کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ بابے قدر کا نا بندے شعر بھی. بابا جی یہ کہاں سے مقام پایا؟ کہتے مقام کیا پایا؟ تو لفظ ٹھیک کر تو یہ کیا کر رہے ہیں اس بات سے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اعتراض نہ کر کے کیا ہے وہ راز اس کا وہ جانے. اچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے کیا نہیں واقعہ، تو اپنی نبات توڑ. مطلب یہ واقعہ اس طرح کے بابا بلے شاہ نے انہوں نے اس حد تک مطلب بات کیا کہ پیر کے نام پر اپنا سید ہونا بھی گم کر گئے. ورنہ مطلب یہ کہ بڑا غرور والا مقام ہے. سید بادشاہ سلامت سید ہے، پیر صاحب آپ ہی پیر ہے. وہ ارائی نے کی میر بنتا ہے تو لیکن ارائی کو کہا کہ سید وہ ہے اور ہم ارائی ہیں. اور جڑا سانو ارائی کا ہے جنت بیگاں پائیاں، اور جڑا سانو سید کا ہے دوزخ مدد سزائیاں. ہم سے سید کیوں کہتے ہیں؟ سید اس کو شاہ عنایت وہ نام ہی شاہ عنایت رکھ گئے. حالانکہ میاں عنایت علی شاہ ہوگا پتہ بہت ہوں گے وہ ارائی ہوں گے. تو مدعا یہ ہے کہ یہ مقام ہے بڑی بچان والا. آدھے لوگ محنت کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر اعتراض بھی اسی پر کرتے ہیں کہ سچ پوچھو تو غلط ہے تو اسلام مسلمان کی حالت ہے. تو وہ دیکھو مغرب کتنا اچھا رہتا ہے، بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں، ان کے ہسپتال اچھے، صحت اچھی، یہ اچھا، جہاز ان کے، سمندر اس کی، ہر شے ان کی ہوتی ہے، سب ہمارے پاس ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اعتراض کر رہے ہو. تم دیکھو کہ ہے کیا. اس کا اقبال نے بالکل کہا کیا ہے کہ ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے. گرا کس کی؟ گرا مقدر کی کھلے کیسے؟ کیا ہے کیا ہے آپ کا نام چگائی صاحب؟ ہاں بولو کیا لفظ ہے؟ یاد ہے؟ نہیں یاد. گرا بھور کی کھلے تو کیسے، بھنور ہے تقدیر کا بہانا. نہیں بات سمجھ. کہتے ہیں یہ جو ہے نا مغرب والے لوگ، جودی انگریز چھگے سارے، ہوائیں ان کی ہیں. اب یہ شعر بھی ہے، صاف لینگویج بھی ہے. ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے. یہ باری جہاز کا زمانہ ہے کہ مالک یہ ہیں. پھر جہاز غرق کیسے ہوتا ہے یہ بھی کبھی سوچا کرو نا کہ ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے. گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانا. کہتے ہیں بھنور تو اس اللہ کا ہے نا جس نے مطلب جہازوں کو غرق کا کہتے ہیں، ہوائی اڑا کے لے کے چلے گی. امریکہ کے اندر آ گیا مطلب لے جانے والا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹارنیڈو. او بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ، ہوائی جہازوں کا عاشق اڑا کے لے کے چلا گیا. تو یہ جو واقعہ ہے یہ کبھی سوچا ہم نے کہ سائنس جو ہے جہاز بنائے گی اور بھنور تو فارمولہ توڑ دے گا، اب پھر ہر چیز فارمولہ توڑے گی. اور بات مجھ سے خیر آپ کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی. پکے مکان، خوبصورت انسان، اندر آرام سویا ہوا ہے، او تھڑ تھڑ کرتا ہوا کہتا ہے ریکٹر اسکیل پر 7 نمبر. یہ ریکٹر اسکیل کیا ہوتی ہے؟ زلزلہ. وہ 6 نمبر ہی بڑا ہوتا ہے. میں مطلب زلزلہ آ گیا. یہ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ تھنڈر کیا ہوتا ہے؟ بادل کی گرج کی آواز آتی ہے انسان مر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ غافل قوم، ایک آواز آئی سب سو گئی قوم. یہ آواز، یہ تھنڈر، یہ کانوں میں انگلی دینے والے لوگ، یہ رات و برق، یہ سارا واقعہ یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ غور کرو تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے. فارمولے بار بار ہیں، توڑنے والی مشین اندر ہے کہ فارمولہ کہا تھا کہ جہاز تک ہے اور بھنور توڑ دے گا. یہ بھنور کو پہچانو کہ یہ کیا حادثہ. بھنور کیا ہوتا ہے؟ حادثہ. کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک حالات چل رہے تھے، این ہونے والا واقعہ تھا، ہوتے ہوتے نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حادثہ. جہاں پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کیا ہے. تقدیر جو ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں آئے گی، تمہاری تدبیر میں نہیں آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف یہ ہے کہ تدبیر شکن ہے. تدبیر شکن کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ خاتم تقدیر ہے کہ تمہاری تدبیروں کو توڑ دیتا ہے کہ تم نے چاہا تو چاہتے رہو اور دوستے کیا وہ اور ہوگا. اس لیے یہ بات غور کرنے والی ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کبھی اگر کسی آستانے پر، کبھی کسی نیک سفر پر جانا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ اعتراض نہیں سمیٹ دیں. اعتراض بھی ہوگا، وہاں جان کے رکھا جاتا ہے اور کچھ غیر شرعی واقعات رکھے جاتے ہیں تاکہ جو پکا یہ واقعہ وہاں سے شروع ہوا. آپ دیکھو کہ صلح حدیبیہ شریف، صلح حدیبیہ واقعہ ہو رہا ہے، اب دستخط ہو رہے ہیں معاہدے پر.
اور انہوں نے کہا کافروں نے بات یہ ہے کہ یہاں پر لکھا جائے گا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پیغمبر نہیں مانتے, رسول اللہ نہیں مانتے. اب یہی تو بات ہے جھگڑے کی بات. آپ نے فرمایا ایسے لکھ. اب یہ دیکھنا یہ مقصود تھا کہ جو فالوور ہیں کہ پکے فالوور ہیں کہ صرف مطلب ٹائٹل کے فالوور ہیں. کچھ لوگ برہم ہوئے. انہوں نے کہا یہ آپ لکھو تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, نہ لکھو تب بھی ہم آپ کے ساتھ. مفاد یہ ہے کہ چلے آپ پیغمبر ہو تب بھی ہم آپ کے فالوور ہیں, نہیں پیغمبر تب بھی فالوور ہیں. یہ ہے ایمان. ایمان کی تعریف کیا ہے کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے. ایمان کی کیا تعریف ہے کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے. کہیں ایمان اور شریعت کے درمیان جھگڑا نہ کرا لینا کہ شریعت کا ایمان اور ہوتا ہے, ایمان کی شریعت اور ہوتی ہے. یہ سوچنے والی بات ہے, بس یہ ہے سوچنے والا بات. تو بھائی اس کا ذرا غور کیا کرو کہ وہاں پر اعتراض لے کر نہیں آنا. کبھی اب جاؤ تو جاؤ, آؤ تو آؤ. آپ کسی بزرگ کے آستانے پر گئے تو وہاں دیکھو غیر بزرگانہ باتیں ہوتی ہوں گی, وہاں پر ہونے دو, ٹھیک کر سکتے تو کر دو, لیکن ان غیر بزرگانہ باتوں کے اندر مطلب بزرگ کا راستہ موجود ہوگا, بس اس کو تم نے پہچاننا ہے. حج کرنے کے دوران بھی غیر بزرگانہ باتیں ہوں گی. یہاں سے شروع کرو پاسپورٹ, پہلے تو اپنی مورت چھپاؤ, فوٹو, وہ تمہارے اس کے بغیر جان نہیں سکتے. یہاں پر کارڈ چھپ گئے, ویزے چھپ گئے, پاسپورٹ چھپ گئے, اس میں مورتیں لگ گئی, تصویریں لگ گئی. اسلام میں پرانے ہمارے مول صاحب ہوتے کہتے ہیں یہ تو گناہ ہے. کیا ہے وہاں پر ایک مشاور میں جس دن چاند پر آدمی اترا نا, مول صاحب رات کو بندے میں اعلان کیا تھا مشاور میں کہ جو آدمی یہ سمجھ لے گا, مان لے گا کہ چاند پر انسان اترا, اس کا نکاح ٹوٹ جائے. اعلان کیا اسے واقعہ مسجد میں. ہاں ایسے ہوا واقعہ کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا جو شخص یہ کہے گا, کیونکہ وہ کہتا ہے یہ یعنی کہ مسلمانوں کے چاند پر کافر کیسے اتر جائے. تو یہ ہمارا تصور اپنے بارے میں یوں. تو اللہ کی کائنات جو ہے وہ اور واقعات ہیں, بس تم سوچتے چلے جاؤ اور سوچتے چلے جاؤ. کہیں دیکھنا کہ اعتراض کی زد میں آ کے کہیں ایمان ضائع نہ کر بیٹھنا, یہ دیکھنے والا واقعہ ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے ایمان محفوظ کرے اور اپنے ایمان کے ساتھ واقعات جو مشاہدات والے ہیں ان پہ ذرا غور کرے, روشنی ڈالے, پھر بات سمجھ آئے گی کہ ہے کیا چیز. تو یہ لوگ اعتراض سمیٹ کے واپس آ جاؤ. کل میں پوچھا کہ تم دنیا میں گئے تھے, کیا دیکھا؟ کہ میں کیا دیکھا, یہ دنیا میں کس طرح بتائی, سارے چور تھے, ٹھگ تھے, ملاوٹیں کرنے تھے. پاکستان کا تو کوئی شے ہی نہیں ہمیں نظر آئی بالکل کام. اور بے نظیر اس کے خلاف ہے, وہ اس کے خلاف ہے, ادھر اس کے خلاف ہے, جتوئی کس کے خلاف ہے, سارے سب کے خلاف ہے. ہمیں سمجھے کہ یہ پاکستان میں آ کیا بنایا آپ لوگوں نے, کہا جائے پوچھے کہا جائے کمال سے یہ کیا تم نے بنا دیا. سچ پوچھے کیا پاکستان بنا ہے, وہ بے وقوف بہت بڑا اچھا بنا ہے پاکستان. کیا بنا ہے؟ بہت اچھا بنا ہے. غور کرو تو بہت اچھا. اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت ہے تم اندازہ نہیں کر سکتے, جنہیں ایک وقت کھانے ملتا ہے ایک وقت نہیں ملتا. آج جن کی مطلب بچیاں جو ہے نا ہندوؤں کے ساتھ شادی کرنے میں مجبور ہوتی ہیں. آج جن کی زندگی جو ہے تیسرے, پانچویں, ساتویں درجے کی چودر بن رہے ہیں, برے حالات ہیں, اور آپ تو آزاد ہو, مطلب بے شمار واقعات آپ کے ساتھ. اللہ کا شکر ادا کرو, یہی پاکستان بہت ہے. اب بھی اس کی قدر کرو, اگر آپ قدر کرو تو بہت بہتر ہے. دعا کرو کہ ان دونوں کو بہن بھائی مسئلہ ہو جائے. کیا خیال ہے تمہارا؟ جھگڑا ختم کرو, کیا ہم کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے. میں تو یہی کہتا ہوں کرنے صلح. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جا دونوں ہی ڈسپیچ کرا دو, ہیں دونوں ہمارے دوست. کیا کرو, اللہ میں تو ان دونوں کو ہدایت کر دے, تو جب اپنے پاس دونوں کو جنت میں مقام ادا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اگر جنت میں مقام, اعتراض کیا ہے, جنت ہی ہے نا. یا اللہ دونوں کے لیے جنت میں اچھے اچھے مقام بنا دے, ہاں, اور ان کے فادر کے لیے بنا دے, ان کو جنت میں جگہ دے دے, اور یہاں پر دنیا والا اچھا انسان بنا دے. یہاں پر اللہ بے لوگ سادہ سادہ زندگی بسر کرے اور آرام سے چری پھانا طور پر زندگی آباد ہونا چاہیے. اتنی بڑی ٹینشن اور اتنے بڑے اختلاف جو ہے نا, یہ تو لوگوں کا صاحب پر سوار ہوگی بات. اب سب کیا خیال ہے, پاکستان کے اندر جو ہے جھگڑا ختم ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے نا. تو پھر ہونا چاہیے تو ہو جائے گا ان شاء اللہ, جلدی ہو جائے گا. بس ٹھیک ہے, ہاں یہ میرا خیال جلدی ہو جائے گا. جلدی ہو جائے گا, تو فکر نہیں کرو, جلدی ہو جائے گا. اچھا کب تک ہو جائے گا, جلدی تک ہو جائے گا. چلو مسئلہ حل ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اعتراض کی داستان جو ہے نا, یہ سفر کے اندر جو ہے نا ایک عذاب. سفر پہ اعتراض, کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے سفر کرتے کرتے اعتراض. دفتر میں گئے, وہ پھر کرسی وہاں پر دونوں کیا کہ چپاکی دفتر ہے, تو کیا کر رہی ہے, سارا دن بیچارہ بکبک کرتا رہتا ہے. اور ایک کہتا ہے 4 دن کا میلہ ہے, آج کے دن گزارنا ہے, خوش ہو کے جاتا ہے, خوش ہو کے واپس آتا ہے. تو آپ اپنے دفتر میں خوش ہو کے جایا کرو, خوش ہو کے آیا کرو.
افسر بن کے نہ جایا کرو. دفتر کے اندر افسر بننے والا جو ہے نا وہ بڑے ہی پریشان ہوتا ہے. انسان بن کے جایا کرو. انسان بن کے جاؤ, آگے انسانوں سے ملو. اتفاق کی بات ہے کہ کوئی آدمی تم سے تھوڑے تنخواہ لیتا ہے, کوئی آدمی تم سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے. اس کو دیکھا کرو, انسانوں کی طرح بیہیو کرو, انسانوں کی طرح سلوک کرو, تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. نہ افسر بنو نہ متعد بننا پڑے, اور روب نہ ڈالا کرو کسی پر. تو یہ سارے واقعات دیکھنے والے ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ نیک آدمی بھی نیکی پر اعتراض کرتا ہے, مسلمان آدمی بھی اسلام پر اعتراض کرتا ہے. جاتے روز وہاں پر ہے اور روز اعتراض کر کے چل جاتے ہیں. یہ اس بات سے, اس عادت سے بچو, کیونکہ یہ عادت بہت نقصان دیتی ہے. آپ نے یہاں پہ اچھے لوگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر گھر پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں, یہ کیا وہ کیا, ایسے کیسے وہ کیسے. اس سے بچو. جب آپ ان باتوں سے بچ جاؤ گے آپ کو آسانی مل جائے گی. اور راضی رہنا ہی انسان کی نیکی کی ابتدا ہے. ہاں آپ صاحب بولو, آپ بولو ڈاکٹر صاحب. جب اعتراض پیدا ہو جائے اور نہ روکا جا سکے تو اس کا حل کیا ہے؟ اچھا, اعتراض جب آ جائے, اختلاف, تو اگر تو اصلاح کر سکتے ہو اس کی اصلاح کرو. اختلاف کو اس کی تشہیر کا سبب نہ بناؤ. اس کے قریب ہو کے وجہ جو ہے اعتراض کی وہ دور کرا دو. کیا مسئلہ بات جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ یہ یوں, وہ دور ہو جائے گا. اور تشہیر کر دی نا تو پھر وہ اعتراض قائم ہو جائے گا اور اس کی اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح ہوتی ہے قریب ہو کے بات کرو. اگر اعتراض پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ ہوگی نا. خالی یہ نہیں میری مرضی کے خلاف اعتراض, وہ جو وجہ ہے نا اس کو الگ بیٹھ کے سمجھا دو کہ بھائی یہ وجہ ہے, یہ اعتراض کی وجہ ہو رہی ہے, یہ تمہارے اسلام کے اندر یہ شعر غلط ہو گیا, اس کو یوں کرو. قریب ہو کے اصلاح کرو, دور سے اصلاح نہیں ہوتی. نصیحت پھینکو نا, اس کے دل میں نصیحت اتارو قریب ہو کے تعلقات کے بعد. عام طور پر شرمندہ ہوتا ہے انسان, شرمندہ کرتے ہیں لوگ اصلاح کے نام پر, شرمندہ کر دیتے ہیں. وہ پھر ڈیٹ ہو گیا آدمی تو پکا جاتا ہے, وہ تو دوزخ جانا ہے ضرور, یہ تو نماز نہیں پڑھی. وہ ساری جب پہلے نماز پڑھا ہے, مثلاً ایک آدمی عید پڑھتے چلے گئے, مولوی صاحب تری روزہ رکھنے تو آئے نہیں, کوئی تراویح سے پڑھی نہیں, اچھا کی لینا آ گیا, تو کی لینا تم آپ سننے پڑو کیا کہ سارا مہینہ یہاں پر ہم بانگے دیتے رہے, تھی تراویح نہیں پڑھی تو ہوں کی لینا آئے ہو. یہ بچے میں کہتے آج غلطی ہوگی پھر نہیں کریں گے. آپ آج سمجھ رہے, تو یہ بھی ایسے ہی بھی نہیں ہونا چاہیے. کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے. اب مولوی مطلب تانگ ہو جاتا ہے کہ فالوور کو نہیں ہے, فالوور تانگ ہو جاتا ہے کہ مولوی کیسا آ گیا, اس لیے وہ ہمدردی ختم ہو گئی. ہاں بولو بولو, بولتے جاؤ سوال. ایک آخر کا شعر ہے, در کوئے لیک نامی مارا بدر نہ تادت, گر تو نمی سندی تریے کن کا دارا. دوسرا مثال کی اور شعر کو بتا دیا آپ نہیں, اس کا تو یہ ہے کہ اگر میں کیا دار مارا, ہاں اس طرح کا کتنا دے معذور دار مارا. نہیں یہ کہتے ہیں مثل دوسرا ہے تو وہ پہلا ہے. تو تبھی پسندی تبذیر کن کا گا, ہاں یا تبدیل کن کا گا کہ انہوں نے لکھا ہے, پھر دوسروں نے تبذیر کن. آج عمل کا دیوان لے لو, دیکھ لو کہ دوسرے مثلا کیا ہے. اور سوال کیا ہے اس میں, وہ یہ ساری ہاں اپنے آپ کو دور ظاہر کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اگر پکان نہیں تو میری ترتیب بدنے. اگر اللہ تعالیٰ یہ تو انسان سے بات کر رہا ہے, تو نہ بے پسندی, میں سمجھ رہا ہوں بات. یہ تو اللہ سے تو بات نہیں ہو رہی, بات تو ہو رہی ہے انسانوں کے ساتھ غزل کے روپ میں, جہاں چھپ کے جائیے غزل. خدا سے تو بات نہیں ہوئی. خدا کی بات تو وہ جو ہے خدا تک رہے, وہ بات جو انسانوں کے ساتھ کر رہے ہو اس کا نام دو خدا کے ساتھ. بات تمہیں سمجھ آئی نہیں, کہ جو بات آپ اللہ سے کر رہے ہو کہ اگر میں اس راستے سے نہیں گزرا تو اگر تجھے پسند نہیں ہے یہ راستہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں تو تو میرے لیے اور تقدیر کر دے. مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے مجھے مقدر دیا جو دیا, یہ میرا کیا قصور ہے. سوال وہی پرانا ہے, کیا سوال ہے, اگر میری تقدیر یہی ہے اس میں میرا قصور کیا, تو نے لکھی ہے. تو اس کا بے شمار مطلب دفعہ جواب ہو چکا کہ انسان جو ہے یہ مجبور ہے یا آزاد ہے.
یہ تو آفت کی بات نہیں ہے، ویسے سوال ہے. اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقدر دیا آپ کو بدنامی کا، تو یہ سمجھ لو کہ اس نے کہا تھا کہ جو اس کوچے سے آئے گا اس کے اوپر پھر عذاب کا انجام ہوگا، تو پھر وہ بھی قبول کرو. وہی لکھا ہوا جھگڑا گیا. یعنی کہ جب وہ مقدر مل گیا اس کنویں غیر نیک نامی سے گزرنے کا، اس کا انجام کیا اللہ نے بتایا؟ انجام اس نے آگ بتایا. تو پھر آگ تک پہنچو گے، یہی ہے کہ بھائی آگ اللہ نے لکھا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس نے آگ میں ڈالنا ہے، ڈل جائے گا. ڈلنا نہیں چاہتا، یہ شاعر ہے ڈلنا چاہتا، یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مجبوری ہے لہذا مجھے بھیج تو جنت کی طرف. نا، مجبوری وہاں بھی ہے. یعنی کہ برے راستے سے چلنا، چاہے اللہ نے چلایا فرض کرو، تو برے راستے سے چلتا ہے وہ دوزخ میں پہنچے گا، اور وہاں بھی کہنا کہ اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا، چلو اس میں کیا حرج ہے. وہاں نہیں جائے گا، وہاں جھگڑا کرتا ہے. وہ تو بڑی دلیری کی بات ہے نا کہ اللہ نے پیدا کیا، یہاں بدی کے راستے سے گزارا اور وہاں دوزخ میں ڈال دیا، چلو ڈرنے تو خیر ہے. شیر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں بدی کے راستے سے آیا، میرا قصور نہیں ہے لہذا مجھے نیکی کے انجام میں دے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اگر آپ آزاد ہو، مجبور ہے، تو پھر یہ شعر نہیں ہے، آزاد کا شعر ہے. کیونکہ مجبور تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں یہاں مجبور ہو کے آیا. تو یہ آزادی کی بات ہے. تو یہاں سے بچنا ہے آپ لوگوں نے، مسلمان نے، کہ تقدیر کا میں نے بتایا تھا کہ تقدیر جو ہے وہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، کتنا مجبور ہے. یہ 1000 دفعہ بدلے، اس کی مثال دی ہے. ایک باغ میں آدمی گئے، ایک اس کے باغ سے پھل کھانے لگ گیا. انہوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ میرا باغ ہے، پھل تو کھا رہا ہے. کہتا اللہ کا بندہ. ایک اور اللہ کے بندے سے، اللہ کے بندے کے پاس اللہ کا درخت ہے، اللہ کا بنایا ہوا پھل ہے، میں اللہ کو سے کھا رہا ہوں، اس میں تیرے کیا ہے، میرا کیا. انہوں نے کہا پر اللہ کے ایک اور حکم بھی ہے. انہیں لاٹھی اٹھائی، پیچھے کہتا ہے یہ بھی دیکھ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے لاٹھی تیرے سر کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ اگر اس میں بد راستے سے گزرا ہے تو انجام بھی دیکھ آ گیا. اب اس طرح کیسے برا ہوگا؟ اگر ہم کنویں نیک نامی میں نہیں گئے، کنویں بدنامی سے گزرے ہیں، تو کب تبدیل کر تقدیر کو؟ یا تو پہلے تقدیر کو بدلتا، ورنہ اب ہم جانتے ہیں کہ دوزخ میں ہم جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے بدلنی ہے، پھر راستے بدلنا چاہتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جو آدھا مسلمان ہے اور آدھا آزاد خیال ہے. کون آدمی ہے؟ مسلمان بھی ہے، آزاد خیال بھی ہے. کہتا ہے عمل میرا وہی جاری رہے اور انجام وہ ہو جائے، وہ نہیں ہوگا. تو حضور پاک کے راستے کے مطابق چلنے سے یہ شعر نہیں ہوتا. اگر ہم نیک نامی میں نہیں آئے تو پھر ہمیں تو تقدیر تو نے بنائی تھی. یہ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ تو نے مجھے بنایا تھا، کہ میں کیا کرتا. ہاں، تو نے مجھے گمراہ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے تو ادھر ہم جا جیسے جانا ہے. اللہ دی ان باتوں سے مندے بے سے کوئی ڈرنے والا. تم جیسا کرو گے، اگر تم آزاد ہو تو جواب دہ ہو، نہیں آزاد تو پھر تمہارا نہ شیر ہے نہ تم ہو. پھر جانوروں کی طرح زندگی ہوتی ہے. جس طرح اونٹ نہیں بولتا، گائے نہیں بولتی، بھینس نہیں بولتی، بے شمار لوگ نہ جنت کا پتہ ہے، نہ دوزخ کا پتہ ہے، نہ زندگی کا پتہ ہے، نہ شام کا پتہ ہے. زندہ لوگ کچھ پتہ نہیں کہ دوزخ کیا جنت کا، پھر کام میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر وہاں کوئی ہے بات نہیں، اعتراض بھی نہیں ہے. جاننے والا اگر عمل سے محروم ہو تو ایسی باتیں کہتا ہے. جاننے والا. اس لیے جب تمہارے پاس علم آ جائے دعا کرو کہ یا تو علم نہ آئے تو محنت نہیں کرنی پڑے. علم آ جائے تو اس کے مطابق عمل کرو. قصور شصور کو نہیں ہوتا. اگر مقدر ہے تو پھر انجام بھی مقدر ہے، آگ بھی مقدر ہے. اور اگر عمل ہے تو بد اعمال کی سزا ہے. جتنا اختیار ہے اتنا عمل ہے. اختیار رہتا ہے ہمیشہ. کس کا اختیار رہتا ہے؟ جو سوتا ہے، جو جاگتا ہے، جو پروگرام رکھتا ہے، اس کا اختیار ہے. آپ بولو حافظ صاحب. جو حضور آپ نے فرمایا ہے کہ خدا کسی کو نہیں میرتا، کہ حضرت سلطان العارفین دے گیٹ اتنے لکھے ہوا طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول با خدا. با خدا ہے نا، خدا تک پہنچا سکتا ہوں، خدا سے ملا نہیں سکتا. ہاں، اس کے علاقے تک. تو خدا سے ملاقات کا مطلب ہے کہ حضور پاک کے قریب پہنچ جانا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا.
کہ یہاں سے مطلب ایک فرق پڑ گیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچے یا اللہ ہمارے گھر تک آتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آزاد اللہ تک پہنچتے ہیں اسلام سے بچ کے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اللہ کے ساتھ مثال کو، اللہ کے ساتھ ملاقات کو شریعت اور حضور پاک کے سنت کے ساتھ ملایا ہے۔ بات سمجھ؟ اور شریعت سے باہر جو ملاقات ہے ہو یا نہ ہو ہمارے لیے نہیں ہے۔ گرو نانک ہاں گرو نانک ہے، بے شمار اور لوگ ہیں، ہو یا نہ ہو ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو ایک آدمی ایسا ہے کہ میں خدا تک پہنچ گیا، خدا تک پہنچ گیا تب بھی تو کافر ہو سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والا کافر ہو سکتا ہے۔ مومن تب ہوگا جب محمد رسول اللہ کہے۔ تو شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے میں تیرے علاوہ میں سجدہ نہیں کرتا کسی کا، تو کہے تب بھی نہیں کرنا۔ اب یہ کیا ہے؟ توحید پرست ہے۔ ہاں وہ تو کبر ہے، یہ کیا ہے؟ کہتا ہے تیرے علاوہ سجدہ نہیں کیا۔ واحد ذات ہے شیطان کی، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کی۔ اب بات سمجھ رہے ہو؟ تو سزا کیا ہے؟ لعین، رجیم۔ تو مطلب یہ ہے جو صرف خدا کو ماننے والا اور خدا کے حکم کو بھی نہیں ماننے والا وہ لعین ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہیں وہ کہتے ہیں بزرگ لوگ، کہیں تمہیں یہ خیال آ جائے کہ تمہارا خدا سے وصال ہو گیا اور حضور پاک کے راستے میں آئے بغیر تو دیکھنے گمراہی ہو سکتی، یہ وہم ہو سکتا ہے۔ اور سلطان العارفین نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا کہ طالب بیاہ، طالب میرے پاس آ، تسی کون ہو؟ جانا تو اللہ بولے۔ دعوت کیا ہوا؟ ان کے پاس جانا۔ ایک بار آپ سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے تو پھر اللہ سے کتنے رہ گئے؟ سلطان العارفین ہی آپ ہی کافی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ پھر آگے راستہ کون ہے؟ تو وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچا دوں گا، وہ تب پہنچائے گا کہ اپنے آپ سے چھڑائے جان۔ تمہیں سلطان العارفین سے نجات نہیں ملے گی۔ اللہ چنبے دی بوٹی تے من وچ مرشد نال کھڑا ہے۔ اللہ جی چنبے دی بوٹی لگ گئی تے مرشد صاحب اسے کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں وہ مرشد صاحب رہیں گے۔ اور لوں دے وچ لاکھ لاکھ چشمہ تے کھولاں دے کجا، اتنیاں چشمہ من ہاتھ بھی نہ آن دے کتنے والے لوگ دو بچہ تے حضرت سلطان باہو کے کیا ہے؟ مرشد دا دیدار ہے باہو من لاکھ کروڑا جا۔ حج خدا کے تے گھر کا ہے تو مرشد دا دیدار کدھر سے آ گیا؟ یہ راز ہیں بڑے لمبے چوڑے۔ اچھا مطلب ان کے اوپر ذرا غور کیا کرو۔ تو اللہ کا وصال نہیں ہے، اللہ کا بس یاد ہے۔ وصال جنت میں، یہاں یاد، یہاں کیا ہے؟ یہاں یاد، وہاں ملاقات۔ اور جب ملاقات تھی تو یاد نہیں تھی، اب یاد ہے تو ملاقات نہیں ہے۔ یہی ہے انسان کی خوبی۔ کہ میں مطلب اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہے۔ اللہ حلول کر جاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ غلط گمراہی کا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ گمراہی کا، کہ اس کے اندر اللہ حلول، اللہ مطلب اندر میں داخل ہو گیا کہ ہم اللہ بولتے ہیں، اب اس میں اللہ بولتا ہے نہ، یہ گمراہی ہے۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ اس طرح اگر وہ اللہ کی آواز آئی ہے درخت سے کہ میں تمہارا اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو، تو درخت ہے، اللہ اللہ ہے، کہ درخت کی پوجا نہ کرنے لگ جانا۔ یہ اسلام نے بتایا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سارے کائنات میں نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ سمانا یہ ہے، یہ اعتبار کا ہے۔ اس کے تو راز بتایا آپ کو کہ اگر وہ اس وقت جب مومن کے دل میں ہے تو باقی مومنوں کے دل میں بھی اسی وقت ہے۔ ایک اللہ کے بہت سارے اللہ ہیں تو دو مسلمان ہیں، اب کیا بنے گا؟ تمہارے دلی چلا، ہمارے دلی چلا، اللہ کتنے ہو گئے؟ بھائی یہ بات یاد رکھ، یہ راز کیا ہے کہ بجٹ وقت جو حاضر ہے اور باطن ہے اور ظاہر ہے وہ بتا کیا ہے۔ بجٹ وقت اول ہے، آخر ہے، شرق ہے، غرب ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، زمین تا فلک ہے، فلک سے آگے بھی ہے، زمین سے پہلے بھی ہے، ہر ہونے سے پہلے ہے، ہر ہونے کے بعد ہے۔ کچھ نہیں تھا تب اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تب اللہ ہوگا۔ مومن کے دل میں ہے اور پھر کائنات میں ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، سب مثالیں اسی کی ہیں۔ یہ بات سمجھائی؟ اسی بڑے احتیاط کی بات ہے۔ خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق کیا ہوتی ہے، خالق کیا ہوتا ہے؟
حادث کیا ہوتا ہے؟ قدیم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز پیدا ہو اس کا مرنا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حادث، جس کا آغاز ہو اور انجام ہو. اور اللہ قدیم ہے، انجام سے بھی بعد اور آغاز سے بھی پہلے. اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی چیز جو کہ حادث ہے، جو فانی ہے، اس میں اللہ نہیں ہے. مثال بتائیے کہ مومن کا دل جو ہے اس حد تک پیور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا آپریٹر ہو جائے، اللہ کے امر کا، یعنی کہ امر الہی کا، کہ اللہ اپنے امر کا اس کے ذریعے بدلے میں حکم چلا دے. زبان جو ہے وہ مومن کی ہو اور حکم اللہ کا ہو. بات سمجھ؟ مثال آنکھ نہ بلکہ مشاہدہ آنکھ بھی نہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں پورا مطلب نگاہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، میں زندہ بھی ہوں، یہ نہیں. یہ حضور پاک نے منع فرمایا، نہ ایسی بات مت کرو. میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا تخت ہے، اس پر نور ہے، اللہ کا نور ہم نے دیکھا، یہ کسی نے نہیں بتایا ایسی بات، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا ایسی بات. اس لیے ان باتوں سے ذرا گریز ہی رکھو. جو لوگ مشاہدات کرتے ہیں وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اچھا، مشاہدات والی بات، یہ ان لوگوں سے اگر آپ معافی مانگ لو جنہوں نے مشاہدات بیان کیے ہیں، تو میرا خیال ہے مشاہدات کی ضرورت ہی کوئی. مشاہدات اگر دیکھنے ہیں دیکھو، بیان کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیز جو تم نے دیکھی ہے اور تم بیان کر رہے ہو بغیر ثبوت اور بغیر گواہی کے، اس سے سننے والوں کا ایمان کو نقصان ہو رہا ہے ہوتا ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا کہ ایسا واقعہ ہوا. میں آپ کو خواب میں مطلب دیکھا، آپ کے بزرگ نے فرمایا کہ اس کو جا کے یہ کہہ دو تو یہ واقعہ ہی ہو جائے گا. تم بزرگ کے کہنے میں آگے. اب یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ بغیر گواہی کے، بغیر مشاہدے کے، تو کوئی مشاہدہ اس وقت تک بیان نہ کرو جب تک مشاہدے کا شریک مشاہدہ نہ ہو. اس سے اسلام کو نقصان پہنچا. کہ اب 15 بندے بیٹھے ہیں اسلام کے ماننے والے، اب تو سمجھ رہے ہیں، اور ایک آدمی کھڑا ہو کہتا ہے کہ اب سب کھڑے ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں، مطلب حضور پاک تشریف لا رہے ہیں. ایسی بات کرنے سے سب لوگ عقیدے میں تو آ گئے، اعتقاد میں بھی آ گئے. گھر جا کے سوچیں گے یار ہمیں تو نظر نہیں آئی بات، تو پھر ہم بھی درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، حالانکہ وہ ناراض نہیں کسی پر. تو یہ جو مبالغہ بولتے ہیں نا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مایوس کر دیا. اس بات سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تبھی مطلب ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ساتھ ملتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ نہیں ملتے. تو اگر آپ مشاہدات کو نہ بیان کرتے تب بھی اسلام چلتا رہتا. تو مشاہدات کا بیان، عقل کی زد میں جو نہیں آنے والے مشاہدات، اس سے پھر ماننے والے سمجھدار لوگوں کو نقصان پہنچا. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اتنا ریزن میں نہیں آئی بات. ایون شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار مطلب واقعات ہیں، آپ کے بے شمار واقعات ہیں. اب بتاؤ اس کے ساتھ ہمارا اسلام کا تعلق ہے، میں کیا کروں؟ ان کو ہم سلام کریں گے بڑی مہربانی، لیکن اسلام کی کیا خدمت ہے؟ کیا سفیشینٹ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھتے جاؤ؟ یہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ حضور پاک کی حدیثیں بیان فرماؤ اور حضور پاک کی زندگی بیان ہو؟ یہ جو مشاہدہ ہے گریٹنس آف ون مین، اس سے اتباع کو کیا فرق پڑے گا؟ امپارٹنٹ غالب بڑی کار سے اتر کے معانقہ کر رہے ہیں، ہوا میں کار سے اتر کے ہوا میں معانقہ کر رہے ہیں، ہاتھ دھرا رہے ہیں یوں کر، میں تو حضور وہ بند کر، آپ اعتراض کرو. نہیں، مطلب ہے یہ کس طرح کا گمراہی اتنی بڑھ جاتی ہے اس سے. دیکھو ہوتا رہے، یہ میں بتا دیا، گمراہی نہ کہو. اگر ایسا ہے بھی صحیح تب بھی بیان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ فیصلہ کر رہے ہو، یہ وارننگ والی بات ہے. بات سمجھ میری، وارننگ کیا میں بتا دوں. ایک شخص نے آپ کے ساتھ آ کے بیان کیا کہ رات کو میں ایک بزرگ کی محفل میں تھا. چلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، میں نے کہا کہ میں مطلب رات جو تھا بغداد شریف محفل تھی، وہاں حضور غوث پاک کے دربار میں ہم حاضر ہوئے، تو وہاں پر بڑی رونق جو تھی.
تو دوسرا آگے سے کہتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہیں. اب اگر سوچا جائے کہ دونوں نے ایک جیسی غلطی کی ہے، آپ بات سمجھ رہے کہ اگر پہلا جو ہے نہیں گیا اس نے بیان کر دیا، دوسرے نے نہیں دیکھا تو اس کو رد کر دیا، دونوں غلط ہو سکتے ہیں نا. اس لیے دوسرے کا فرض کیا ہے کہ اگر یہ بات تیری ٹھیک بھی ہے تب بھی تیرا بیان غلط ہے، کرنا نہیں چاہیے میرے ساتھ. جب تک مجھے تو گواہ نہ بنا مشاہدے کا، مشاہدے کا گواہ نہیں بناتا تو مشاہدے کی اطلاع مجھے نہیں دیتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ دیکھو کہ وہ ہوا میں معاملہ کرتے ہیں، اگر ہے بھی صحیح تو مجھے نہیں بتاتا ہے. بات ممکن ہے ہو جی، ممکن ہے ایسا واقعہ دیکھ رہے ہوں، تصور سے دیکھ رہے ہوں، خیال سے دیکھ رہے ہوں، کوئی ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اس بارے میں مجھے کیوں بتاتے ہو؟ اور بتاتے ہو دکھاتے کیوں نہیں؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑی سی آپ امپرومنٹ کر دو کہ جو آدمی مشاہدہ بیان کر رہا ہے اس کو پوچھو کہ کیوں بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ غوث پاک کے دربار میں گئے، اگر آپ گئے تو پھر آپ کے لیے کافی ہے. اگر یہ اوپن بات ہوتی سب کو بتایا جاتا ہے. یہ آج نہیں کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور پاک کا یہ ارشاد ہے کہ تمام مومن جو ہے یہ سورت پڑھا کرو آپ ہر روز، اور میں نے خواب میں دیکھا. اب یہ بیان سخت ہے، غور سے سن لو. میں نے خواب میں دیکھا حضور پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سیاست کے لیے تجویز فرمایا ہے اور آج سے تم مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت بناؤ گے اور اس کا نام جماعت وغیرہ وغیرہ ہوگی. اب یہ بات تم غلط کہہ رہے لوٹ بتا، یہ میں مدد کر رہا ہوں. اگر ایسا ٹھیک ہے، آپ جب غلط کہہ رہے ہو تو پھر آپ کا ثبوت آپ کے پاس آ گیا، ثابت آپ کو کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوا. آپ بات سمجھ رہے؟ اب اس کے جرم کا یا اس کی خوبی کا آپ اپنی ذمہ داری لے رہے. یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس کو یہ کہو کہ اگر ایسا کہا ہی ہے، آپ کو تجویز کیا ہے، اس تجویز کا اعلان جو نہیں ہے. اس کا اعلان یہ ہے کہ وہ خود حضور پاک جو ہیں اپنی امت کے لوگوں کو خود یہ آشکار کرے، مطلب کہ یہ ہی از اے مین جو اس کام کے لیے مقرر ہوا. آپ بات سمجھ رہے؟ سمجھ تو رہا ہوں، پر جب ایسے کلمے سے یہ ایسی چیز بیان کرنے سے کہانی پھٹے تو بندہ کیا کرے؟ آپ بات سمجھ نا؟ ہاں جی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے ذہن میں کیوں بھائی؟ کہ وہ بری وہ آدمی برا کرنا لگتا ہے. نہیں بات کیوں نہیں؟ لاجک ہونی چاہیے تمہارے پاس. لاجک یہ ہوتی ہے کہ مشاہدہ ایز مشاہدہ بیان نہیں ہوتا. مشاہدہ یہ ایز مشاہدہ بیان نہیں ہوتا، مشاہدہ تاثیر میں بیان ہوتا ہے. بس یہ بات یاد رکھنا. کیا ہوتا ہے مشاہدہ؟ تاثیر میں بیان. جب آپ کو کسی کام کے لیے فائز کر دیا جائے تو اس کام کی صفات آپ میں پیدا ہو جائے. تو لیڈرشپ کی صفات ہی تفویض ہونا ہے. صفات تو بیان نہیں کر رہا، مشاہدہ بیان کر رہا ہے. یہاں سے گڑبڑ ہوگی. مجھے بھیجا ہے لیکن یہ سے فرمایا ہے کہ میں آیا اسلام کے لیے. کہتے ہیں ہم ہر روز جھوٹوں کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کو بھی قبول کرتے ہیں. کوئی قبولیت کی صفت لیا ہم تجھے مانگتے ہیں. صفت قبولیت نہیں ہے، حکم قبولیت ہے. یہاں سے گڑبڑ ہوگی. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے ہم اس کو مطلب انکار نہیں کرتے. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اللہ مقرر کرے، ایسا ہو سکتا ہے اللہ تم سے بات کرے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مشاہدہ ہو جائے، جب کسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہو جائے، جب اللہ کا مشاہدہ ہو جائے، جب کوئی اور واقعہ ہو جائے تو اس کی صفات اور کایا جیسے بالکل پلٹ جاتی ہے. آدمی کچھ اور ہو جاتا ہے. کہتے تمہیں کیا ہو گیا؟ اب کچھ ہو گیا. کہتے میں اب بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ پوچھتے ہیں نا یار تجھے کیا ہے، تو اداس ہے آج، کوئی غم ہو گیا؟ غم بولا نہیں وہ. تو غم ہو جائے تو مغموم ہو جاتا ہے، خوشی ہو جائے تو مسکرا جاتا ہے، اور تفویض ہو جائے تو بندہ بدل جاتا ہے. بندہ بدلا نہیں ہے تو تفویض کیا ہوئی؟ اللہ عزل کے آز کہنے کی ضرورت کوئی، نام لینے کا کام نہیں ہمارا. اس لیے جب چھوٹی سی خوشی آ جائے بندہ سرشار ہو جاتا ہے. کہتا آپ چہک رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہتا پتر سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعہ ہو گیا. جب واقعہ جو ہے تم اتنا بڑا بیان کرتے ہو، کیفیت کون تمہاری؟ تو یہاں سے آگے گڑبڑ ہوگی. اس لیے اس کو بتا دو کہ آپ، اب میں بتا رہا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہے.
آپ میری بات سے میں تم نہ کہو، ایسا ہو سکتا آپ بات سے میرے آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے شمار لوگوں نے. ایک واقعہ اور سن لو. الیکشن کون سا زمانہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کا 70 کا کب الیکشن ہوا تھا؟ 70 ہاں تو اس سے پہلے بھی ہوا تھا 70 میں. تو اس سے پہلے کون سا ہوا تھا؟ کوئی 70 سمجھ لو. 56 میں ہوا تھا. اوہ بہت پرانے میں. اس 70 کی بات کر لو. ایک صاحب نے اعلان کیا، لو یہ تو آپ کچھ میں ایسے ہوتے رہتے ہیں اعلان، کہ ایک مشائخ کرام کے اولاد انہوں نے کہا کہ یہ مجھے حضور پاک کی طرف سے بشارت ہے کہ میں جیت جاؤں گا. آپ بات سمجھ رہے؟ ماننے والے تمام مان رہے. اگر الیکشن میں وہ صاحب ہار جائے، آپ بولو، تو پھر ماننے والے اسلام کی اطاعت کیا رکھیں گے؟ ایسا ہوا. اس طرح 1000 دفعہ مولانا صاحب نے، شاہ بند رانی صاحب نے اعلان کیا کہ ہم وہاں گئے یورپا کی طرف سے بشارت ہوگی، تو آئے ایسا ہو جائے گا. اور یہ غائب ہو بات. آپ لوگ جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے، جو طریقت والے ہیں نا، طریقت والے اتنی گپے لگاتے ہیں، صاحبان طریقت کہلاتے ہیں، کہ انہوں نے آپ کے اس راستے کو تھوڑا سا مطلب نقصان پہنچایا، اپنوں نے اپنوں کو نقصان پہنچایا. باقی تو لوگ مانتے نہیں کہتے، بس ہم اللہ کو مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. باقی چلیے تیسری ساری باتیں بندہ کہاں سے کہاں آ گیا، یہ کدھر سے آ گئے یہ بزرگ لوگ. کہ بزرگ لوگوں کو ماننے والے، ان کے آستانوں پر جو رہنے والے، انہوں نے کچھ بیانات ایسے مبالغہ آمیز بنا دیے کہ جو مشاہدے میں پورے نہیں ہوتے تھے. یہاں سے گڑبڑ ہوئی. تو بے شمار ہمیں ایسے آدمی ملتے رہے. اس کی گواہی ہوگی کچھ لوگوں کے بعد. میں پوچھا بھائی کون ہے؟ کہتے ہیں کلمہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ پڑھ کے آئے. کہتے ہیں بھائی خواب میں تھا، بیٹھا ہوا، اتفاق سے ایسا ہوا، یہ آخری بات ہے، میں کیا کروں وغیرہ وغیرہ. میں کہا کہ سوچ لے، پھر سچ بول رہا ہے. بالکل سمجھ، بالکل صاف مانتے ہوئے حضور کو، پھر سوچ لے. اور ایسا اگر نہ ہوا تو تباہ ہو جائے گا. وہ ڈر میں آ گئی. کہتے معافی. روز واقعہ ہوتا رہتا ہے. آپ بات سمجھ، یہ ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے ان لوگوں سے بچو جنہوں نے حضور پاک کی محفل کو ایسے بیان ہی بنا لیا کہ ایسا جاتا ہے. یہاں ایک آدمی بزرگ، وہ بھی بزرگ ہی ہے، آستانہ ہے. ایک دن کہہ رہے لوگ ملنے کے لیے تھے، بیٹھے نہیں تھے. کہتے نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے. کل کے گئے ہوئے. کہتے کہاں؟ کہتے یہاں کی چھانگے مانگے میں، مطلب کئی جنگلوں میں محفل ہو رہی ہے، روحانی محفل ہو رہی ہے، وہاں کو لے گئے ان کو. اب 2 دن کے بعد آئیں گے. کوئی اپنی کارو شور لے کے کسی زمین پہ گیا ہوا، پیچھے آپ سے مریضوں کیا بتا گیا کہ روحانی کی محفل ہو رہی ہے، ان کو غائبانہ طور پر لے کے گئے. تو یہ سارے بیانات ایسے ہیں کہ جس طرح ایک طلسم اور شباب بنایا ہوا ہے، لوگوں کے لیے افسانہ بنایا ہوا ہے، اور لوگ سارے حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. پھر دادا صاحب جو 4-5 بندے باہر بیٹھے ہوں گے، مبارک ہو، فرما رہے ہیں دادا صاحب تیرا کام ہو گیا. ہو گیا. بندہ کیسے کیا، میرا کام ہی کوئی سے ہونا کیا ہے، میرا کام تو منافقوں سے ملنا ہے، وہ تم سے مل گیا میں، تو پھر نہیں کرے گا. آپ بات سمجھ رہے. تو یہ ایسے مطلب گپے لگانے والے ہر جگہ پر بیٹھے ہوں گے، آستانوں پر بیٹھے ہوں گے، دوسری جگہ بیٹھے ہوں گے کہ تیرے کام ہو گیا، تیرا واقعہ ہو گیا. اور اداس نہ ہو، خود ہی فرما دیا فرمانے والے نے. تو کوئی جیل میں آپ کے پیسے پوچھو گے تو لے لو گے، چلے جائے گا، اس کا پیشہ ہے. تو یہ آستانے جو ہے اپنے فنکشن کو تھوڑا سا نقصان پہنچا بیٹھے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل راز یہ طریقت کا، اصل راستہ کون سا ہے؟ طریقت کا. یہ روحانی راستہ ہے. لیکن طریقت کے راستوں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنا فنکشن صحیح پر پورا کرے. ان کے لیے وارننگ ہے تاکہ ان کا عتی فنکشن آ جائے. کیا ہے نا بات؟ پھر کی جب بات سمجھ آ گئی. یہ اصلی راستہ یہی ہے. ایک آدمی نے لکھا ہوا تھا بورڈ کے اوپر، آستانہ عالیہ چشتیہ قادریہ ناظریہ حاضریہ قادری نقشبندی سہروردی اور غائبانہ اور حاضرانہ اور قدیمیہ اور جدیدیہ، اوپر اپنے نام لکھے ہوئے. تو ایک آدمی کے واقعہ بتاتا ہوں، جس بادی کا واقعہ. کوئی آدمی بتا رہا تھا کہ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے وہ اندر تھے گئے ہوئے، جو کچھ آپ میرے پہ پڑا میں اٹھا کے لے گیا. پیچھے سے پتہ چل گیا وہی اٹھا کے چلے. قلمدان تھا، قلمدان لے کے چلے گئے، پکڑ لیا.
میں تو رمضان لے کے چلے تو ایک بات جو ہے میں تو رمضان لے کے گیا ہوں میں نے چوری کی کہتے کیوں کی کتب بنا دو کون سے زمانے میں کس زمانے کی بات کرتے ہو وہ پرانا زمانہ تھا تو پرانے زمانے تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے اوپر جب پرانے زمانے کا فنکشن نہیں تمہارا تو پرانے زمانے کھیل کیوں لکھتے ہو او لمبی داستانیں ہیں اب اس چکر میں پڑ گئے کون سا مضمون بدل دیے تم لوگوں نے دیا گیا ہے واقعات ہے تو بڑے بڑے واقعات ہیں بڑے بڑے واقعات ہیں یہ بے شمار ہی فنکشن آ گیا پیچھے ہو گیا گڑبڑ ہو گیا تو آپ کبھی سوچو تھے اس کے اندر بے شمار داستانیں مشائخ کرام کی جو نا توڑے ہوئے لوگ بے شمار آپ کو ملیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس راستے پر بھروسہ رہو اور تھوڑا سا احتیاط سے چلو یہ راستہ یہی ٹھیک ہے طریقہ یہی ہے طریقت کا راستہ صحیح ہے لیکن احتیاط کے ساتھ بہتر ہے اس کے فائدہ لینے کا طریقہ ہے کام نہ لو ورنہ پیر کا فنکشن جو ہے اس کو دونوں کو فائدہ پہنچانا دو آدمی کا ایک چور تھا دوسرا جس کی چوری ہوئی تھی ان کا دعا کرو ان کا دعا کر دی تیرے لیے بھی دعا کری تیرے لیے بھی دعا کر دی چور کے دعا کری تو بچہ بری ہو جائے اس کی دعا کر دی تو چور مل جائے اللہ میں پوچھے گا میں کروں کیا تو نے اس کے لیے دعا کر دیا کہ یہ بری ہو جائے اور اس کے لیے دعا کری وہ چور مل جائے بتا کیا کیا جائے میں کہا جی میرا کام تھا دعا کر دینا باقی تیرا آپ نے کام ہے تو جانے تو یہ یا بچے پیدا ہو گئے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی ہر ایک اگر بیٹے پیدا کرنے لگ جاؤ تو پھر بیٹیاں کدھر ہوں گی اس لیے یہ سارا واقعہ ایسے ہی ہے کھیل اور بات سمجھائی تو ڈرے نا آپ سب ایسا کرو پیروں کے سب بدلے میں احترام ہی ہے سب کے لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے بیٹے پیدا ہو اور ساری بیٹیاں پیدا ہو بیٹے ہونے دو غریبیاں امیریاں بھی ہونے دو کہ بڑے بڑے نیک آدمی غریب ہوئے بڑے بڑے نیک آدمی امیر ہوئے بڑے بڑے واقعات ہوئے یہ بھی چلنے دو دکھ سکھ بھی آنے دو اور حالات زمانہ بھی چلنے دو تو پھر بات کیا رہے گی اخلاق اور خیال کی اصلاح کرو اخلاق کی خیال کرو طریقہ کیا ہے طریقت ہے طریقہ کیا ہے طریقت کے راستوں کو دنیاوی ضرورتوں سے بچاؤ پھر یہ راستہ صحیح ہے اب یہ بڑی دنیاوی ضرورت ہے سیاست طریقت کو سیاست میں انویسٹ کر دیا کسی بزرگ نے اب بزرگ کیا رہ گیا طریقت کو انویسٹ کر دیا سیاست میں اور یہ بڑے جرم کر دیے ایسا نام انوالو کر دیا ایسا نام انوالو کر دیا کہ بڑا خطرہ ہو گیا اب اس سے بچنا چاہیے تو یہ اس میں بڑا خطرہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ دادا صاحب نے فیصلہ کر دیا تمہارے حق میں یہ ہو جائے گا امتحان میں تم پاس ہو جاؤ گے تم ہو گئے امتحان میں فیل تمہارا عقیدہ دادا صاحب سے اٹھ جائے گا کون اٹھائے گا وہ آدمی جس نے جھوٹا اعلان کر دی تو اس لیے بہت احتیاط چاہیے بزرگوں کے کیا ہوئے بزرگوں کے آتانے پر کیا ہوئے الفاظ جو ہے نا وہ اگر جھوٹے ہونے شروع ہو گئے تو کیا فائدہ بزرگ کا طریقت کیا رہے گی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے ہاں اور بولو جہاز بولا نہیں بولتا آپ بولو بول جاؤ کون بولے تنویر بولتا ہے جی دوسروں کی بھی اپنے یہ دیکھتے ہیں دوسروں کو وہ باتیں فکر کرتے ہیں اور کرتے ہیں ان کی کھوج لگاتے ہیں ان کی ٹول لگاتے ہیں تو اپنا حساب خراب ہوتا ہے ہاں جس طرح آپ نے فرمایا ہے ہاں وہ کیا کرنا چاہیے یہ ہے کیا کہتے ہیں کھوئی لگانے تو نہیں کھوج تو لگاؤ ایک عمر ہے نا آپ جس عمر کے حصے میں ہو نا اس عمر میں آپ اپنا راستہ طے کرو بس اگر آپ نے کہیں بیت کیا ہے تو اچھی بات ہے نہیں کیا ہے تو بیت کر لو کسی جگہ بیت کر لو اور خاموشی سے راستہ طے کرتے جاؤ اور صحیح سلامت چلتے جاؤ اور دعا یہ کرو کہ آپ کو توفیق رہے اس راستے پر چلنے کی راستہ صحیح یہی ہے تو اچھا آپ کو بزرگ مل جائے میں کہوں بزرگ سے کے خطرے سے بچنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں اسے بہت دنیاوی تماشے نہ کرو اسے کہ دعا کرو جی مجھے 500 روپے کا ڈراٹ مل جائے اور ادھر سیور ریفل ہو جائے وہ سارے بزرگ کیا کرے گا پاگل ہو جائیں گے بزرگ کی بزرگی تم توڑ دو گے بھئی ایک آدمی کہنے والا ہو نا بزرگ کے اپنے بچوں نے لیے وہ ہوگا ٹکٹ ہے نا دیکھو ہوگا تو کیا کرے گا سونا کسے کہتے ہیں ماں باپ کا ادب کیسے کہتے ہیں کسی پوچھو بزرگ سے اور سکون قلب کیا ہوتا ہے
تم بزرگ سے پیسے پوچھتے ہو تو وہ بیچارہ کوئی ساتھ جھوٹ بلا کے بولنا پڑ جاتا ہے. نہ کھو، تانگ نہ کرو. بزرگ کے پاس چلے گیا. ایک آدمی کے ساتھ واقعہ ہوا، اس کے مریدوں نے بڑا زور لگایا. ایک مرید نے کہا جناب دیکھو میں الیکشن ہار جاتا ہوں، کچھ کرو کام، مجھے کچھ ملنا چاہیے. اور جوش میں آ گیا پیر صاحب نے کہا جا تجھے گورنر لگا دیا. یہ واقعہ انہوں نے خود بتایا. ایک آدمی کا بزرگ تھے، اس کا نام تھا عبدالرب دشتر. انہوں نے یہ واقعہ خود بتایا کہ میرے بزرگ نے کہا جاؤ تجھے گورنر. کوئی مہینہ 2-6 مہینے گزر گئے تو میرا پیر صاحب سے ملنے گیا. سرکار بات یہ ہے گورنر لگ گیا، دعا فرماؤ کچھ سکون قلب مل جائے. تو کہتے ہیں پیر صاحب نے بڑا کیا لگایا ہنسے زور سے. کہتے ہیں وہ تو دکھا تو مانگا تھی، یہ تو نے کب مانگا تھا؟ تو جو چیز مانگی تھی یہ مل گئی ہے. تم مانگتے غلط چیز ہو تو میرے غلط چیز کا انجام ہی غلط ہوتا ہے. سکون قلب مانگو تو تمہیں آسانی مل جائے. تم گورنر سے کم ٹھہرتے نہیں کہتے لے عذاب چکھ اب. اس لیے دنیاوی مرتبہ ہی مت مانگو، کوئی دنیاوی دولت بھی مت مانگو، یہ کماؤ، بلکہ پیر صاحب کی بھی خدمت کرو. 10 روپئے سارے رکھ دو جا پر، نہیں بات کیا ہو خدمت کرو. تم بجائے سے کہ تم مطلب طلبگار ہو جاؤ. یہ کیا ہوگا آج پیر صاحب سچ بولے گا کل جھوٹ بولے گا. نہیں بات بتائیے قانون ایسا ہے. کیونکہ پیغمبر نے غریب ہونا ہے کہ پھر کیسے بات بنے گی. کائنات کے مالک ہیں اور پیسہ مانگنا پڑے گا. اللہ خود بدلے میں کہتا ہے وقرۃ اللہ قرض حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو. آپ بات سمجھ لیں، زکوٰۃ مانگتا اللہ دیتا خود ہی ہے. جیسے 100 روپئے تم نے دیا، سارا سال تم نے رکھا، اب ہمیں ٹھیک تھے کھیل ہے راج ہے. کالا کے کون ہے تیرے کام عجب ہے، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے. اس لیے یہ تم دنیاوی باتیں چھوڑ دو نا، پھر تم بچائے کرام سے وہ بات سیکھو جو اصلی بات ہوتی ہے والی، پھر تمہیں بات نہیں جائے گی. اب تمہارے خاص سمجھ آ جائے گا. وہ تو یہ نہ چیزیں مانگنا، کیونکہ یہ تو سب کو دینی ہے انہیں، کسی کو ملے گی کسی کو نہیں ملے گی. بیٹا مانگو گے سارے مانگو گے. جہاں بیٹیاں پیدا ہوگی وہ پتہ کیا کہے گا اللہ کی مرضی. ایک ایسا واقعہ ہوگا پیر صاحب نے وقت سے پہلے بتا دیے جاؤ اس کا نام خالد محمود رکھ دو. علی بیٹا پیدا نہیں ہوگا تو بعد میں بیٹی پیدا ہوگی تو سرکار بیٹی پیدا ہوگی خالدہ محمودہ نام رکھ دو. اللہ کی منشا یہ تو مبارک ہوگی تیرے لیے. کیوں مبارک ہوگی؟ یہ تو بہت مال آ جائے گا تیرے اوپر. اور بڑے راج کو چوٹ پڑ گئے. اچھا میجر ہے اس کے پیر صاحب کیا بتائے گا کرامات کے جیسے کہ جاؤ بہت جلدی تھی کیپٹن ہو جاؤ گے. میجر کے بعد کیپٹن نہیں ہونا ہے کہ کیپٹن کے بعد میجر ہونا ہے. نہیں بات ہو جائے کوئی ترقی ہو گئی. یہ ایسا ہی ہونا ہے، کچھ سے کچھ ہو ہی جاتا ہے نا. وہ ڈیو کورس ہو جائے گا. کہتے کتنی عمر ہوگی ہے؟ کہتے بعد میں 60 کے قریب ہونے والا ہوں. بات ٹھیک ہے تجھے آرام کرنے کا ٹائم آ گیا ریٹائر ہو جائے گا. یہ روٹین کی چیزیں ہیں. روٹین کی چیزوں کے آپ نہ مانگا کرو. روٹین کی چیزیں روٹین میں کرو. وہ چیز مانگو کہ دیکھو یہ مجھے کوئی مشاہدہ چاہیے، مجھے کوئی سکون قلب چاہیے، مجھے کوئی اور چیز چاہیے. اور کا فارمولہ لو وہاں پر. تو دنیا کے فارمولے لیتے ہو جو نان بلیور کے بعد بھی ہوتے ہیں وہ کیا لیا. سمجھے بات کہ دعا کرو میرے سر میں درد ہے. کیا دعا کرے گا؟ ڈاکٹر کے بعد لو ایک گولی اسپرین کی کھاؤ. کیا ڈسپرین لے لو چلو ہوتی ہے نا درد ٹھیک ہو جاتا. یہ ہے کہ سر آپ بولو ہمارے صاحب بولو. سکون قلب کیا حاصل کیسے ہوتا ہے؟ سکون قلب دینے سے حاصل ہوتا ہے. دینا شروع کرو مل جائے گا. دوسروں کو سکون پہنچاؤ، خدمت کرو. مصیبتوں کا ذکر نہ کرو، اپنی مصیبتوں کا، دوسروں کی مصیبتیں کم کرو، تب ہلاکی ہو جائیں گے. اور بولو آپ تم بولتے جاتے بول. یہ آج کل جو مسجد کا متنازع ہے مسجد کا بھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے انڈیا کی مسجد بابری مسجد. ہاں اس کے بارے پیش ہوا تھا کہ تمہارا صرف اتنا ہی فرض ہے کہ ہم کسی بھی شاہراہ پہ جا کے احتجاج کریں اور اس کے بعد اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. نہیں خودکشی تم کر نہیں سکتے. تم انڈیا جا سکتے پاسپورٹ بغیر. اگر تم انڈیا چلے جاؤ ایک ہندو کو باہر آؤ گے، ہندوستان کو تو نہیں مار سکتے. یہ تو بابری مسجد تو آج ایک قریب سے آیا نا مسئلہ. یہ مسجد اقصیٰ ایک جگہ ہے، وہ پرانی خبر ہے. وہ اس میں کیا کیا تمام جمیع مسلمان نان عالم ایک ہوا نا واقعہ. اس لیے ذرا صبر کرو، اپنی غریبی اور اپنی کمزوری کو پردے میں رکھو. فی الحال جب قوت بازو آ جائے گی نا پھر توڑ تاڑ چھوڑیں گے ہم ہر شے کو. تو جس نے سومناتھ کا مندر برباد کیا آج بھی سومناتھ پر مندر ہی ہے.
وہاں کچھ بھی نہیں ملی ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے گھر کی تم حفاظت کرو گے اتنی کرو جتنی تم کر سکتے ہو. وہ ٹھیک فرمانے والے نے کہا دیکھو ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو. رہا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے وہ اللہ خود حفاظت کر لے گا. اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ خود فرما لے گا. تو آپ اپنے اونٹ واپس لے لو. یہ واقعہ ہے. اب مطلب بولو نہیں آپ مطلب نہیں بولتے ناراض ہے. پھر انسان جتنی کوشش کرتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنی محنت کرتا ہے نہ تو وہ یہ جو کسی کو ایکسٹرا مل جاتا ہے. یہ بھی اللہ نے کہا کہ بعض اوقات محنت سے مل جاتا ہے بعض اوقات نصیب سے مل جاتا ہے. اور نصیب کے دونوں کام ہیں. نصیب کبھی محنت سے بنتا ہے کبھی نصیب آپ آپ بنا لیتا ہے. کہتے یہ تو محنت سے نہیں ملا. کہتے یہ نصیب نے بنایا ہوگا. کہ نصیب کو کس نے بنایا؟ کہ نصیب آپ کو آپ بناتا رہتا ہے. کبھی نصیب خود بخود ہی بدلے بنتا رہتا ہے. یہ نصیب جاگنے کی بات ہے. جس طرح شکل تمہاری ہے محنت کے بغیر مل گئی نا نہیں ملی. پتہ نہیں تجھے چاہنے والے بدلے یہ تھی پوچھتا ہوں میں کہ وہ جو لوگ تمہیں چاہتے ہیں شکل میں تو انہیں پوچھو نا کہ تمہاری شکل اچھی ہے کہ نہیں ہے. یہ بغیر پیسے کی شکل اچھی نکل آئی. یہ نصیب ہے. نصیب کیا ہے؟ اچھی شکل اچھے ماں باپ. وہاں پیسے اور محنت کی کوئی بات نہیں ہے تو نصیب بن جاتا ہے. محنت کے بغیر میں بن جاتا ہے وہ خود بخود ہی بن جاتا ہے. وہ طرز کو منتشا بغیر حساب. کہتے کبھی تو محنت کرو گے کماؤ گے اور کبھی میں چاہتا ہوں جس کو ہم چاہتے ہیں بے حساب دیتے چل بھاگ جاؤ بے حساب. یہی بات سمجھ نہیں آئی کافروں کو. یہ آدمی جو ہم میں تھے کل تک آج پیغمبر کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کا کام ہے. کل تک جو ہم میں تھے آج جو پیغمبر ہے آج ایک امت کے سربراہ ہیں اور امت آپ کا کلمہ پڑھ رہی ہے. یہ اللہ کا کام ہے. جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کیا اللہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. جس کو چاہے سرفراز ہاں کر سکتا ہے. جس کو چاہے عزت کر سکتا ہے. جس کو چاہے بادشاہ کر سکتا ہے. اگر معذور اس کا مجھے نہیں پتا وہ تو ہوگا معذور. حدیث سرفراز کی بات کرتے ہیں. چلو بہتر ہے دعا کرو خیر آواز سے دعا کرو. چلو پڑھو کراچی پڑھو گروچی پڑھو کچھ پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین امراض المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین اغثنا اغثنا
اغثنا یا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی یا حبیبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن سیدنا عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو دعا کرتے ہیں وصلی اللہ تعالی وسلم سيدنا وسيدنا وصلنا وسبينا وفضلنا وقومنا من الإسلام.